السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصراط المستقیم کورس میں آپ سب کو خوش آمدید ہے۔ اہلاً و سہلاً مرحبا۔ آج کا ہمارا نیو لیسن ہے پارہ 26، 26واں پارہ حامیم کے نام سے مصحف میں مرسوم ہے۔ اس میں 6 صورتیں ہیں: الاحقاف، محمد، الفتح، الحجرات، سورہ قاف اور پھر الذاریات۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت دیکھیں، سورہ الاحقاف، آیت نمبر 1۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حمیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ حامیم، اس کتاب کا نزول اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والے کی طرف سے ہے۔ تو الاحقاف اس سورے کا نام ہے۔ تو احقاف دراصل حقف کی جمع ہے۔ احقاف کے معنی ہوتے ہیں ریت کے ٹیلے۔ ریت اور اس کے ٹیلے کی مناسبت سے یمن کی ایک وادی کا نام ہے جس میں قوم عاد آباد تھی، اور ادھر حضرت ہود علیہ السلام جو تھے، یعنی حضرت ہود علیہ السلام اس قوم کی طرف تبلیغ کے لیے بھیجے گئے تھے۔ تو اس مناسبت سے بھی اس سورے کا جو نام ہے الاحقاف ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو یہ کتاب ہے، یعنی اس قرآن کریم ہے، پہلی چیز تو یہاں پہ جو آیت 1 ہے وہ حامیم ہے۔ تو قرآن کریم میں بہت جگہ اسی طریقے سے حروف مقطعات آتے ہیں، یعنی کہ وہ لیٹر ہوتے ہیں ملے ہوئے، لیکن پڑھے ان کو الگ الگ جاتا ہے، الگ الگ کر کے ان کو تلاوت کی جاتی، جیسے نا ہا الگ پڑھا اور میم الگ پڑھا، تو اس طریقے سے۔ اور پھر اس کو الگ الگ پڑھا جانے کی وجہ سے انہیں حروف مقطعات کہا جاتا ہے، یعنی الگ الگ کر کر اس کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اس کے معنی ہے، یہ نہیں کہا جا سکتا اس کے معنی نہیں ہے، لیکن اس کے معنی اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم لوگوں کو بتائے نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بارے میں نا لوگوں میں بہت عجیب عجیب سے بدعات ہے کہ اس کے سارے قرآن کریم کے حروف مقطعات لے کے ایک تختی بنائی جاتی ہے، تختی میں سارے قرآن کے حروف مقطعات لگاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ گھر میں برکتوں کے لیے، یہ برکتوں کا سبب ہے، مکان و دکان کی حفاظت کے لیے۔ آپ ہمیں بتائیں، ذرا غور کرنے کی بات اس میں یہ چیز ہے، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان حروف مقطعات کے معنی نہیں بتائے تو آپ کو کیسے معلوم نا کہ یہ برکتوں کا سبب ہے یا حفاظت کا سبب ہے نا؟ تو کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے اس کے معنی کیا ہے، یہ اللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس کے معنی کیا ہے۔ اور اکثر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جیسے توحا ہے، حروف مقطعات ہے، لوگ اپنے بچوں کے اولادوں کے نام رکھ لیتے ہیں، توحا، یاسین، ہے نا؟ تو جب معنی نہیں معلوم تو ایسے نام بھی رکھنا صحیح نہیں ہے۔ اور آیت نمبر 2 دیکھیں، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس کتاب کا نزول اللہ غالب اور حکمت والے کی طرف سے ہے، یعنی کہ کفار مکہ ہے یا جو بھی جس قوم کی طرف رسولوں کو بھیجا جاتا رہا اور انہوں نے انکار کیا نا، اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے جس قوم کی طرف، وہاں بھی اس قوم نے کیا کیا؟ انکار کیا۔ اور سب سے بڑی بات اس بات کا انکار کیا کہ یہ جو قرآن ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گڑھ لیا ہے، خود اپنے ہاتھوں سے لکھ لیا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا یہی معجزہ تھا کہ وہ پڑھے لکھے نہیں تھے، وہ لکھ نہیں پاتے تھے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے اوپر یہ قرآن نازل فرما دیا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ جو کتاب ہے، یہ قرآن کا نزول اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے جو غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ ہم نے، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں، ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے سراسر برحق اور مقررہ مدت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے وہ ان چیزوں سے منہ موڑے ہوئے ہیں جن سے انہیں ڈرایا گیا ہے۔ یعنی جنہوں نے کفر کیا ہے نا، تو انہوں نے کیا کیا ہے؟ آخرت کا انکار کر دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو ہم آخرت کے بارے میں ہم ڈرایا جائے ہم کو اور پھر ہم مان جائے اور ایمان لے آئے۔ تو سراسر سرے سے ان لوگوں نے کیا کیا؟ کافروں نے آخرت کا ہی انکار کر دیا، اور پھر جو پیغام لانے والے تھے یعنی رسولوں کا انکار کر دیا، اور پھر سب سے مین چیز جو اہم امپورٹنٹ بات تھی توحید کی، اس کا بھی انکار کر دیا۔ تو کس بنا پہ؟ کہ اللہ تعالیٰ نہیں ہے، یا اللہ تعالیٰ ہے پھر اللہ تعالیٰ واحد اکیلا نہیں ہے۔
اکثر نے تو یہ کہا کہ جو ناستک قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں، یہ تو سب دنیا جو چل رہی ہے دن رات ہو رہا ہے بس آٹومیٹک ہو رہا ہے، یہ اپنے آپ جیتا ہے، انسان اپنے آپ کرتا ہے، اور ہم نہ کبھی دوبارہ اٹھائے جائیں گے نہ ہم زندہ کر کے کھڑے کیے جائیں گے۔ اور ایک قسم کے وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے یہ تو کہا کہ ہاں اس پوری دنیا کو چلانے والا ہے ایک ہستی، لیکن وہ اکیلا نہیں ہے، اس کے ساتھ بہت سارے لوگ شامل ہیں۔ تو اس طریقے کا جو عقیدہ تھا وہ کفار مکہ کا تھا، تو ان لوگ اسی طرح سے عقیدہ رکھتے تھے، کہتے تھے کہ یہ سب کچھ چلانے والے اللہ تبارک تعالیٰ اکیلے نہیں، ان کے ساتھ بہت سارے لوگ شامل ہیں۔ جیسے ٹھیک اسی طرح سے آج ہمارے ہندوستان میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے مشرک لوگ ہیں جو بتوں کی عبادت کرتے ہیں، اور پھر وہ ان کے یہاں کیا عقیدہ ہے کہ پرمیشور تو ایک ہے نا، لیکن ان کے ساتھ کیا فلاں دیوتا بھی ہے، سورج کا بھی دیوتا ہے، اگنی کا بھی دیوتا ہے، بارش کا دیوتا ہے، فلانا دیوتا ہے، فلانا دیوتا ہے۔ اس طریقے سے انہوں نے کیا کر رکھا ہے، شرک کر رکھا ہے اپنے جو ہے نا اللہ کے ساتھ، اپنے ایشور کے ساتھ میں۔ تو بس ایسے عقیدہ ان کا بھی تھا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، بھلا بتاؤ تو جن کو تم اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہو، مجھے دکھاؤ کہ انہوں نے زمین میں کیا چیز پیدا کی ہے، یا آسمانوں میں ان کا کوئی حصہ ہے۔ اگر تم سچے ہو تو اس قرآن سے پہلے نازل کی ہوئی کتاب کا کوئی علمی روایت میرے پاس لے آؤ، یعنی کہ تم مجھے دلیل سے بات کرو، ٹھیک ہے، دلیل سے بات سمجھاؤ، دلیل لے کر آؤ، پروف کرو کہ اگر تم کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں یا زمین میں کسی کو اپنا شریک بنا رکھا ہے تو ٹھیک ہے، کہ قرآن سے پہلے جو کتاب بھی کوئی ایسی ہے جس میں اللہ نے کہا ہو کہ میرے ساتھ فلاں شریک ہے، میرے ساتھ فلاں شریک ہے، میرے ساتھ فلاں شریک ہے، ٹھیک ہے، لے کر آؤ دلیل، پروف کرو۔ اور اس سے زیادہ گمراہ کون شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کے سوا اس کو پکارتا ہے جو اسے قیامت تک جواب نہیں دے سکتا، جبکہ وہ اس کی پکار سے بالکل غافل ہے۔ آیت 6 دیکھیں، اور جب لوگ اکٹھا کیے جائیں گے تو وہ ان کے دشمن ہوں گے اور وہ ان کی عبادت کے انکاری ہوں گے، یعنی جن کی عبادت آج کی جا رہی ہے نا، تو وہ کیا ہوں گے، آخرت میں انہی کے ہی انکار کر دیں گے کہ ہم تو تمہاری عبادت سے کیا تھے، ہم تو بے خبر تھے، تم ہمارے پیٹ پیچھے کیا کرتے رہے، ہمیں کچھ نہیں معلوم۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 7، اور جب ان پر ہماری واضح آیتیں تلاوت کی جاتی ہے تو کافی لوگ اس حق یعنی قرآن کے بارے میں جب وہ ان کے پاس آ چکا ہے کہتے ہیں یہ تو کھلا ہوا جادو ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ اس نے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گڑھ لیا ہے۔ تو آپ کہہ دیجئے اگر میں نے یہ خود گڑھا ہوتا تو مجھے اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی اختیار نہیں رکھتا، اور وہ ان باتوں کو خوب جانتا ہے جو تم اس قرآن کے بارے میں بناتے ہو، وہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ کافی ہے اور نہایت بخشنے والا، خوب رحم کرنے والا ہے۔ کہہ دیجئے میں رسولوں سے انوکھا نہیں، اور میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا، میں تو بس اسی کی اتباع کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے، اور میں تو صرف ڈرانے والا ہوں۔ کہہ دیجئے کہ بھلا بتاؤ تو اگر یہ قرآن اللہ ہی کی طرف سے ہے اور تم نے اس کا انکار کر دیا، اور بنی اسرائیل کا ایک گواہ اس جیسی کی گواہی دے چکا ہے، اور پھر ایمان وہ لے آیا اور اس نے تکبر کیا، بے شک اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ اور کفر کرنے والوں نے ایمان لانے والوں سے کہا اگر وہ دین بہتر ہوتا تو وہ اس میں سے ہم سے پہلے پہل نہ کرتے، اور جب انہوں نے اس قرآن کے ذریعے ہدایت نہ پائی تو اب وہ ضرور کہیں گے کہ یہ پرانا جھوٹ ہے، یعنی قدیم جھوٹ ہے، اور اس قرآن سے پہلے موسیٰ کی کتاب پیشوا اور رحمت تھی، اور یہ قرآن عربی لینگویج میں تصدیق کرنے والی کتاب ہے، تاکہ وہ ان لوگوں کو ڈرائے جنہوں نے ظلم کیا ہے، اور نیکی کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ بے شک جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ تعالیٰ ہے پھر وہ اس پر قائم رہے تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، یہی لوگ جنتی ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے، یہ ان اعمال کی جزا ہے جو وہ کیا کرتے تھے۔ اور ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے بعد اگر ذکر کیا ہے تو احسان سلوک کرنے کا جس کے ساتھ حکم دیا ہے وہ والدین ہیں۔ قرآن کریم میں بہت سی جگہ پر تقریباً 5 آیات میں اللہ تبارک تعالیٰ نے زبردست احکام دیے ہیں والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، احسان کا رویہ جو ہے ان کے ساتھ اختیار کرنا۔ یہاں پر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر فرما رہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، ورنہ وَوَصَّيْنَا کے معنی کیا ہوتے ہیں، وصیت کی ہم نے، نصیحت کی، وصیت کیا ہوتی ہے، زبردست وصیت ہوتی ہے۔ الانسان انسان کو بے والدہ اس کے والدین کے معاملے میں احسان کرنے کا، یعنی کہ والدین کے اوپر جو انسان کے فرائض ہوتے ہیں اس سے بھی بڑھ کر کسی کا حق ہوتا ہے، اس سے بھی بڑھ کر اس کے ساتھ احسان کیا جائے۔ احسان کا معاملہ یعنی احسان کا معنی کیا ہے، کسی کو اس کے حق سے زیادہ دے دینا، وہ ہوتا ہے احسان۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ یہاں حکم دے رہے ہیں کہ والدین کے ساتھ کیا ہے، احسان کرنا۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اس کی ماں نے نا اسے تکلیف سے پیٹ میں اٹھائے رکھا ہے،
اور تکلیف سے جنم بھی دیا ہے، اور اس کا حمل اور دودھ چھڑانا 30 مہینے تک ہے، اور یہ تک یہاں تک کہ جب وہ اپنی کامل جوانی کو پہنچا اور 40 برس کا ہو گیا تو اس نے دعا کی کہ اے میرے رب، تو مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کی ہے، اور یہ کہ میں نیک عمل کروں جو تو پسند کرے، اور تو میرے لیے میری اولاد میں اصلاح کر، بلا شبہ میں نے تیری طرف توبہ کی اور بلا شبہ میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ بہت پیاری سی یہ آیت ہے، اور آیت میں جو یہاں پر الفاظ ہیں، ربی اعوذنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی دعا ہے، والدین کے حق میں بھی دعا ہے، مطلب ایک یہ جامع دعا ہے، اپنے اذکار میں اپنی دعاؤں میں اس کو ضرور شامل کریں، بہت پیاری دعا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ جب انسان کو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا یہاں پہ نا کہ کامل جوانی کو پہنچتا ہے، جب جوانی کیا ہوتی پوری مکمل ہو چکی ہوتی 40 برس میں، اور آپ کو پتا ہے کہ جتنے بھی انبیاء آئے، جتنے بھی رسول آئے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب کو جو نبوت کے لیے چنا تو وہ 40 برس تھی۔ تو 40 برس میں کیوں؟ کیونکہ وہ انسان کا دماغ اور ذہن اور جو ہے انسان بالکل کیا ہو جاتا ہے، سب کچھ ڈیولپڈ اس کا ہو جاتا ہے، ہر چیز اس کو سمجھ میں آ جا رہی ہوتی ہے۔ تو جب ایسی عمر کو وہ پہنچ جاتا ہے جو سمجھدار عمر ہوتی ہے اور جوانی پوری کامل ہو چکی ہوتی ہے، تو اس کو واقعی میں سمجھ میں آ جاتا ہے، جب وہ خود بھی ماں یا باپ بن چکا ہوتا ہے نا، 40 برس کی عمر ہوتی ہے، تو واقعی میں وہ جان چکا ہوتا ہے کہ والدین نے بہت محنت سے پالا ہوا ہے۔ تو ایسی سمجھ آ جانے کے بعد، ایسی جو ہے میچورٹی آ جانے کے بعد، پھر وہ کیا دعائیں کرتا ہے؟ کہتا ہے کہ اے میرے رب، تو مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر دی اور میرے ماں باپ پر کی ہے، یعنی تمام نعمتوں کا شکر ہے، اور یہ کہ میں نیک عمل کروں تو جو تو پسند کرتی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ مجھے نیک عمل کرنے والا بنا دے، جو آپ کو پسند ہو وہ عمل نیک کرنے والا، یعنی کہ ہر طرح کا عمل، ایسا نہیں عمل جو اللہ کو محبوب ترین عمل ہے وہ میں کرنے والا بن جاؤں، اور تو میرے لیے میری اولاد میں اصلاح کر، یعنی کہ میری اولاد کو بھی کیا ہے بہترین طریقے سے بنا دے، بہترین سدھار دے، بہترین نیک صالح بنا دے، اور بلا شبہ میں نے تیری طرف توبہ کی اور بلا شبہ میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ ٹھیک ہے کہ توبہ بھی ہے اس میں، دعا بھی ہے اس میں، اولاد کے لیے بھی دعا ہے، والدین کے لیے بھی دعا ہے، اللہ سے بھی دعا ہے نا، بہترین جامع دعا ہے، تو اس کو ضرور اپنے اذکار میں شامل کریں۔ ٹھیک ہے، اور یہاں پر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے والدین کے بارے میں فرمایا کہ والدین کے ساتھ کیا کرنا، احسان کا رویہ کرنا۔ کیوں؟ حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا، کیونکہ اس کی ماں نے اس کو جو ہے تکلیف سے پیٹ میں اٹھائے رکھا، یعنی کہ 9 مہینے تک کی ایک ماں اپنے بچے کو اٹھائے رکھتی، یعنی کہ 4 مہینے جو ہوتے لاسٹ کے ڈیلیوری کے ٹائم سے تو کیا ہو جاتے، بہت زیادہ تکلیف دہ ہوتے، نہ انسان بیٹھتے بنتا ہے، نہ لیٹتے بنتا ہے، نہ سوتے بنتا ہے، نہ کھاتے بنتا ہے، نہ پیتے بنتا ہے، کچھ بھی کام نہیں ہو پاتے، بہت تکلیف والی پروسیس ہوتا ہے۔ تو اتنی تکلیف اٹھا کے ماں نے جب پیدا کیا ہے، اور پھر تکلیف سے پیدا ہونے کے بعد آج تو کیا ہوتا ہے کہ آپریشن سے بچے ہوتے ہیں نا، کتنی تکلیف دے، پھر اس کے 15-20 دن کے بعد بھی انسان خود اپنے آپ نہیں سنبھل پا رہا ہے، لیکن اپنے بچے کو سنبھال رہا ہے، چپ کرا رہا ہے نا، دودھ پلا رہا ہے، فیڈنگ کرا رہا ہے، سب کچھ کرا رہا ہے، تو پھر کیا اتنی مشقت اٹھانے کے بعد، اتنی پریشانی اٹھانے کے بعد، جو ماں تھی ایک انجیکشن لگانے پہ بھی ڈرتی تھی، اب کیا اتنا بڑا میجر آپریشن اس کے ہوا ہے، اور پھر کیا ہے بچے کو اس کی حالت میں بھی وہ سنبھال رہی ہے، تو اللہ نے اسی لیے حکم دے دیا کہ کیا ہے کہ پیٹ میں اٹھائے رکھا وہ تکلیف صحیح تمہاری ماں نے، اور پھر کیا ہے 2 ڈھائی سال 3 سال پستوں کی طرح جب وہ بچہ چپک جاتا ہے ماں کے نا، تقریباً 5 سال 6 سال کے بعد جا کے بچہ کسی قابل ہو پاتا ہے اپنا، یعنی کہ اپنی صفائی کر پاتا ہے تھوڑی بہت، پھر بھی وہ بہت سارے بچے تو نہا بھی نہیں پاتے ہیں، یعنی اپنا واش مطلب کر سکتے ہیں تھوڑا، لیکن پھر بھی کہ 5-6 سال کے بعد تھوڑا سا مائیں تھوڑا فری ہو جاتی ہیں، کیونکہ تھوڑا بہت وہ کام آپ اپنے کر لیتے ہیں، ورنہ کیا 4-5 سال تک کی تو بچہ ہے پورا چپکا ہی رہتا، اور تقریباً دودھ پلانے تک کی یعنی فیڈنگ کا جو وقت ہوتا ہے بالکل پسو کی طرح ماں کے چپکا رہتا ہے۔ مائیں کھانا نہیں کھا سکتی، مائیں پانی نہیں پی سکتی، مائیں کہیں جا نہیں سکتی، مائیں کہیں آ نہیں سکتی، ساری دوست سارے یار سارے جو رشتے سارے سب قربان ہو جاتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ اس نے اولاد کو پیدا کر دیا ہے، اور وہی اولاد بڑے ہو کے کیا کرتی ہے، اسی کی خواہشات کا، اسی کی آرزوؤں کا، اسی کی تمام چیزوں کا گلا گھونٹ دیتی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی مرتبہ تقریباً 5 مرتبہ اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کرنا، والدین کے ساتھ احسان کرنا۔
اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اور ہماری اولادوں کو اپنے والدین کے ساتھ احسان رویہ کرنے والا اور احسان اخلاق کرنے والا بنا دے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ. آمین یا رب العالمین. آیت دیکھیں، آیت نمبر 16. یہ وہ لوگ ہیں جن سے ہم اچھے عمل قبول کرتے ہیں اور جو انہوں نے کیے ہیں ان کی برائیوں سے ہم درگزر کرتے ہیں. یہ جنتوں میں ہوں گے، یعنی کہ یہ جنتی ہوں گے. یہ سچا وعدہ ہے جو ان سے کیا جا رہا ہے. اور جس نے اپنے ماں باپ سے کہا تم دونوں پر اف ہے، افسوس ہے، کیا تم دونوں مجھے وعدہ دیتے ہو کہ مجھے قبر سے نکالا جائے گا. یعنی کہ یہ جو بات ہو رہی ہے تو کافر اولاد کی بات ہو رہی ہے. جو بچہ تو کیا تھا، کفر کرنے والا تھا، تو وہ اپنے ماں باپ سے الٹا ہی لڑ رہا ہے کہ تم مجھے کہتے ہو کہ قبر سے نکالا جائے گا، حالانکہ مجھ سے پہلے بہت سی امتیں گزر چکی. جبکہ وہ دونوں اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتے ہیں اور کہتے ہیں تو ہلاک ہو جا، ایمان لے آ، بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے. تب وہ کہتا ہے یہ تو بس اگلے لوگوں کی کہانیاں ہیں. یعنی ماں باپ ایمان والے ہیں اور بچہ کیا ہے، کافر ہے. ماں باپ بچے کو سمجھا رہے لیکن بچہ ہے کہ ایمان لانے والا ہی نہیں ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کے عذاب کی بات ثابت ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، تو پھر ایسے لوگوں کا کیا ہے، ان کے اوپر عذاب چسپا کر دیا جائے گا، چاہے وہ جنوں میں سے ہو چاہے وہ انسانوں کے گروہ کے ساتھ ہو. جو ان سے پہلے گزرے ہیں بے شک خسارہ یعنی گھاٹا پانے والے ہیں. اور ہر ایک کے لیے اس کے اعمال کے مطابق درجے ہے، تاکہ وہ انہیں اعمال کا یعنی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ان کے اعمال کا پورا بدلہ دے دے اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. اور جس دن کفر کرنے والے کو آگ کے سامنے پیش کیا جائے گا، تمہیں دنیاوی زندگی ہی میں اپنی لذتوں کا پورا حصہ لے لیا اور تم نے ان سے فائدہ اٹھا لیا، چنانچہ آج تمہیں ذلت کے عذاب کا ہی سزا دی جائے گی. اس لیے نا تم زمین میں ناحق تکبر کرتے رہے، اس لیے کہ تم نافرمانی کرتے رہے. تو ناحق تکبر، ناحق جو ہے انسان ظلم و زیادتی کرتا ہے تو پھر کیا ہے، سب کچھ لکھا جا رہا ہے، سزا دے دی جائے گی. ٹھیک ہے. اور یہاں دیکھیں آیت نمبر 21 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور عاد کے بھائی ہود کو یاد کیجئے جب اس نے احقاف یعنی احقاف میں ان کی جو قوم تھی نا اس کے بارے میں ذکر ہے. احقاف میں اپنی قوم کو ڈرایا اور یقیناً اس سے پہلے بھی کئی ڈرانے والے گزر چکے ہیں اور اس کے بعد بھی کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، بلا شبہ میں تو صرف ایک عظیم دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. انہوں نے کہا کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ تو ہمارے معبودوں سے ہم کو پھیر دے، چنانچہ اگر تو سچوں میں سے ہے تو ہمارے پاس اس عذاب کو لیا جس کا تو ہمیں وعدہ کرتا ہے. یعنی کہ فوراً جو ہے انہوں نے دھمکی کا کیا کیا، منع کر دیا اور کہا جس کی تو ہمیں ڈرا رہے ہو، بارے میں آگاہ کر رہے ہو، تو اس چیز کو کیا واپس ہی ہمارے سامنے لے آؤ، پلٹ کے لے آؤ. بالکل نیڈر ہو کے ان کی قوم نے جواب دیا. آیت 23 دیکھیں، ہود علیہ السلام نے کہا بس علم تو اس کا اللہ ہی کے پاس یعنی قیامت کا، اور میں تو تمہیں وہ چیز پہنچا رہا ہوں جس کے ساتھ مجھے بھیجا گیا ہے، لیکن میں تمہیں ایسے لوگ دیکھتا ہوں کہ تم جہالت سے کام کرتے ہو. پھر جب انہوں نے اس کا عذاب کو دیکھا کہ ان کی وادیوں کے سامنے ایک بادل چلا آ رہا تھا تو کہنے لگے یہ بادل ہم پر بارش برسانے والا ہے. تو یعنی کہ دیکھیے سوکھا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے یہاں سوکھا پڑ گیا تھا. ٹھیک ہے، ان کے یہاں بارشیں نہیں ہو رہی تھی تو بارش سمجھ کے بادل کے پاس آنے لگے. تو ہود نے کہا نہیں، بلکہ یہ تو وہی عذاب ہے جسے تم جلدی طلب کر رہے تھے. آندھی ہے، اس میں نہایت دردناک عذاب ہے، وہ اپنے رب کے حکم سے ہر چیز کو تباہ کر دے گی. پھر وہ ایسے ہو گئے کہ ان کے گھروں کے سوا وہاں کچھ بھی نہیں دکھائی دیتا تھا. ہم مجرموں کو اسی طرح سزا دیتے ہیں. یعنی کہ ان کے پاس کیا ہوا، عذاب والا بادل آیا اور پھر ایسی زبردست آندھی آئی، دردناک عذاب آیا جس کو وہ مانگ رہے تھے نا کہ رسول ڈرا رہے تھے تو ڈر نہیں رہے تھے، کہتے اچھا ٹھیک ہے آپ لے آئیے جس کے بارے میں ہمیں اب ڈرا رہے ہیں، ٹھیک ہے لے آئیے لے آئیے. پھر کیا ہے، آ گیا اور پھر ذرا بھی مہلت ان کو نہیں دی گئی. آئے دیکھا آیت نمبر 26، اور یقیناً ہم نے قوم عاد کو اس چیز کی قدرت دی تھی جس کی تمہیں قدرت نہیں دی تھی، اور ہم نے انہیں کان اور آنکھیں اور دل دیے تھے، تو ان کے کانوں اور آنکھوں اور ان کے دلوں نے انہیں کوئی فائدہ نہیں دیا، جبکہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرتے رہے اور انہیں اس عذاب نے گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے. اور یقیناً ہم نے تمہارے آس پاس کی بستیاں ہلاک کر دی اور ہم نے آیتوں کو پھیر پھیر کر بیان کیا تاکہ ہماری طرف رجوع کرے. پھر ان لوگوں نے ان کی مدد کیوں نہ کی جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کے لیے اللہ کو چھوڑ کر معبود بنا رکھا تھا، بلکہ وہ معبود ان سے گم ہو گئے ہیں اور یہ تھا ان کا جھوٹا اور ان کا بہتان. یعنی مکہ کے جو مشرک لوگ تھے نا وہ بتوں کو خدا نہیں سمجھتے تھے بلکہ انہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قربت کا ذریعہ اور وسیلہ سمجھتے تھے. اللہ تعالیٰ نے اس وسیلے کو یہاں ایک بہتان اور الزام قرار دے کر
بالکل کلیئر فرما دیا کہ یہ کیا ہے، یہ ناجائز ہے، یہ جو ہے حرام ہے، یہ شرک ہے۔ یعنی ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اوروں کی عبادت اس لیے کی تاکہ یہ اللہ کے اور قریب ہو جائے، بلکہ کیا ہوا، الٹا ہی ہو گیا، یہ اللہ کے اور جو ہے دور ہو گئے، اللہ کے غضب کے مستحق ہو گئے اس طریقے سے۔ دیکھیں آیت نمبر 29 اور یاد کیجئے، جب ہم نے جنات کی ایک جماعت کو آپ کی طرف توجہ کیا جبکہ وہ قرآن سنتے تھے، اور جب وہ اس کو حاضر ہوئے تو کہا خاموش رہو، چنانچہ جب تلاوت ختم ہوگی تو وہ اپنی قوم کی طرف ڈرانے والے بن کر لوٹے۔ تو آیت نمبر 29 سے آیت نمبر 31 تک کی جو جنوں کا جو قبول اسلام ہے نا، اس کا واقعہ یہاں پہ مینشن کیا گیا ہے۔ یعنی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف سے واپسی کا سفر کیا تھا نا، تو وادی نخلہ کے مقام پر تو جنوں کی ایک جماعت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن کی تلاوت سنی اور مسلمان ہو گئے، اور اپنی قوم میں جا کر کہا کہ اللہ کی طرف بلانے والے کی دعوت قبول کر لو اور ایمان لے آؤ۔ تو اس طریقے سے یہ واقعہ ہے، یعنی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے تھے، اور طائف میں کیا ہو گیا تھا، وہاں پر کوئی بھی ایمان نہیں لایا تھا، کوئی بھی نہیں ایمان لایا تھا، صرف ایک عداس ایمان لایا تھا، ہے نا۔ بظاہر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے بہت زیادہ ان کو غم ہوا کہ اتنا ہم اللہ کا پیغام پہنچانے آئے، بجائے طائف والوں نے ایمان لانے کے اور ان پر کیا کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے تھے، بہت ظلم کیا تھا۔ اور جب لوٹ رہے تھے راستے میں تو پھر یہ واقعہ پیش آیا جس کا اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں ذکر فرمایا ہے۔ دراصل یہ واقعہ مکہ جو ہے، مکہ کے قریب نخلا جو وادی ہے، ٹھیک ہے، نام کیا ہے، نخلا وادی میں پیش آیا، جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو فجر کی نماز پڑھا رہے تھے۔ تو جنوں کو جاسوسی میں وہ تجسس میں آسمان پر بہت زیادہ، مطلب کہ آسمان پر جب وہ جاتے تھے، لیکن جب اللہ تبارک تعالیٰ نے نا قرآن کریم کا نزول کرنا شروع کیا، یعنی کہ قرآن کریم کا کیا ہے، آپ لوگ نے پڑھا تھا نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو ایک ساتھ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل فرما دیا ایک وقت میں، پھر وہاں سے 23 سال کے عرصے میں یعنی کہ آسمان دنیا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر 23 سال کے عرصے میں نازل ہوتا رہا۔ جب آسمان دنیا پر پورا قرآن نازل ہو گیا تو پھر کیا ہوا، یعنی کہ اس سے پہلے جب نازل نہیں ہوا تھا آسمان دنیا پر قرآن، تو حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ جو جنات تھے وہ آسمانوں تک چلے جاتے تھے، آسمانوں تک باتیں سن لیتے تھے، لیکن جب نازل ہو گیا تو زبردست پہرے ہو گئے، زبردست پہرے ہو گئے، اتنے پہرے کہ کوئی چوری چھپے ایک بات بھی نہیں سن سکتا تھا کوئی جنات آسمانوں کی۔ اگر کوئی سن بھی لیتا تھا تو اس کو دہکتا ہوا جو ستارہ ہے وہ مارا جاتا تھا، اس سے مار بھگایا جاتا تھا، اس کو جلا دیا جاتا تھا جناتوں کو۔ تو جناتوں میں تھوڑی سی اندر ہی اندر یہ تجسس ہوا کہ ہم لوگ جو ہے آسمانوں پر جایا کرتے تھے، اب ایسا کوئی کیا خاص کام ہو رہا ہے اللہ کا کہ وہاں اتنے زبردست پہرے لگ گئے ہیں، اور ضرور کوئی بڑا کوئی خاص کام ہو رہا ہے، اس لیے تھوڑا وہ جاسوسی میں ادھر ادھر ٹہل رہے تھے، سرچ کر رہے تھے، گھوم کر رہے تھے، ٹھیک ہے۔ تو جنوں کو جاسوس تھا کہ آسمان پر ہم تو بہت زیادہ سختی کر دی گئی ہے اور اب ہمارا وہاں پہ جانا تقریباً ناممکن ہی کر دیا گیا ہے، تو کوئی بہت ہی اہم واقعہ رونما ہونے والا ہے جس کے نتیجے میں ایسا ہوا کہ چنانچہ مشرق اور مغرب کے مختلف اطراف میں جنوں کی ٹولیاں واقعے کا سراغ لگانے کے لیے پھیل گئیں۔ انہی میں سے ایک ٹولی نے یہ قرآن سنا اور یہ بات سمجھ لی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا یہ واقعہ ہے اہم، جو ہم پر آسمان کی بندش کا سبب، یعنی کہ وہ جب انہوں نے تلاوت سن لی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو وہ سب کے سب جان گئے کہ اچھا یہ جو واقعہ تھا، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا واقعہ تھا، اسی لیے ہم سب پر آسمان پر اتنا زبردست بندش کر دی گئی تھی۔ اور تو پھر جو جنوں کی یہ ٹولی تھی نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئی اور جا کر کے اپنی قوم کو بھی انہوں نے کیا کیا، تبلیغ کری۔ جنوں کی جماعت ایمان لائی، پھر جا کر کے کیا کیا، انہوں نے اپنی قوم والے یعنی اور جنوں کو بھی مسلمان کی طرف دعوت دی، اسلام کی طرف دعوت دی۔ اور بعض دیگر روایت سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنوں کی دعوت پر ان کے یہاں بھی تشریف لے گئے اور انہیں جا کر اللہ کا پیغام سنایا، اور کئی مرتبہ جنوں کا جو وفد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ حاضر بھی ہوا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے، اس میں ہمارے لیے کیا نصیحت ہے، اس میں ہمارے لیے یہ نصیحت ہے کہ دیکھیں اخلاص، اللہ تعالیٰ اخلاص دیکھتے ہیں نا انسان کا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا زبردست اخلاص تھا، اتنے اخلاص سے وہ لوگوں کو دین کی راہ میں بلانے کے لیے لوگوں کو گئے طائف میں. طائف والوں نے کیا کیا؟ پتھر مار دیے، ہے نا، مذاق اڑایا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ صبر کیا. بدلے میں فرشتے کا نزول ہو گیا اور انہوں نے کہا کہ آپ حکم دیے، ابھی ہم سب ان سب کو طائف والوں کو دو پتھروں کے بیچ میں پیس دیتے ہیں رکھ کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درگزر کیا کہ نہیں رہنے دو، کہ بس ہو سکتا ہے ان کے بعد والے ایمان لے آئے. تو اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ درگزر فرمائی. آپ دیکھیے اس میں ہم سب کے لیے کافی سبق ہے. پہلی چیز تو یہ کہ کبھی بھی آپ پڑھانے والے جب بھی ہوں، اور آپ پڑھانے والے ہو گئے، اب آپ نے پڑھانا شروع کر دیا، لیکن کیا ہے بہت سارے لوگ نہیں آ رہے ہیں، اور 4-5 لوگ آ رہے ہیں، یا ایک آ رہا ہے یا ایک بھی نہیں آ رہا ہے، لیکن آپ نے کیا رکھا ہے؟ کلاس شروع کر دی ہے. کلاس آپ کر رہی ہیں پڑھانے کے لیے، لیکن آپ کو کیا کرنا ہے؟ پڑھانا ہے. تو آپ کو نہیں معلوم کہ اگر آپ پڑھا رہے ہیں تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی وہ مخلوق سن رہی ہے، وہ مخلوق ایمان لا سکتی ہے جس کو آپ نہیں جانتے ہیں. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کے لیے گئے، پیغام کے لیے گئے، تو اللہ تعالیٰ کی ایسی مخلوق ایمان لے آئی جن کو انسان دیکھ بھی نہیں سکتا ہے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں معلوم تھا کہ جنات اس وقت ایمان لے آئے تھے. یہ تو انہی آیات کے ذریعے سے ان کو بتایا گیا کہ جنوں کی جماعت جو ہے، ٹولی جو ہے، ایمان لے آئی تھی اس طریقے سے. تو کبھی بھی جو ہے پیغام پہنچانے والے ہوں تو آپ کی کیا ہے؟ نیتوں میں انسان کے اخلاص ہونا چاہیے، صرف اللہ کی رضا، صرف آخرت اس کا مطلوب اور مقصود ہو. کوئی دنیا کی کوئی بھی چیز مطلوب اور مقصود نہ ہو. اس کی ٹاسک کیا ہے؟ کہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جہنم سے بچانے کا مشن، جو انبیاء کا مشن تھا، جو رسولوں کا مشن تھا، بس اپنا بھی وہی مشن. باقی کیا ہے؟ سارا جو رزلٹ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے. وہ چاہے تو اس کو کامیابی کر دے، وہ چاہے اس کو جو بھی سمجھ میں آئے وہ کر دے. لیکن ہمارا کام کیا؟ ہم اس کا رزلٹ دیکھیں کہ نہیں بہت تھوڑے لوگ آئے ہیں اور اس کو کام کو یہیں روک دیں، تو ایسا امپاسبل ہے، ایسا نہیں کوئی کر سکتا. ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے رسول تھے، خاتم النبیین تھے، ان کے ساتھ کیا ہوا کہ لوگوں نے پتھر مارے، تانے مارے، مذاق اڑایا، نہ جانے کیا کیا ان کے ساتھ سلوک کیا گیا. پھر بھی کیا انہوں نے تبلیغ کا کام چھوڑا؟ نہیں، وہ لگے رہے ہمیشہ مسلسل اپنی عمر کے آخری لمحات تک کی لگے رہے. یعنی کہ زندگی کے جو ان کے آخری لمحات تھے، آخری سانسیں تھی، تب بھی وہ لگے رہے اسی مشن پہ. تو امت وسط بنایا گیا ہم لوگوں کو بھی. ہمارا بھی یہی مشن ہے کہ آپ پہلے علم حاصل کریں، پھر لوگوں تک بات پہنچائے. اور پھر پہنچانے میں ہو سکتا ہے کہ نا امیدی ہو انسان، تھوڑا سا انسان نروس ہو جاتا ہے کہ لو ہم نے تو اتنا بڑا طرح سے کام شروع کیا، محنت کی، لیکن آیا کوئی نہیں. تو کبھی بھی نا امید نہیں ہو، ہمیشہ کام کرتے رہے اپنا. کوئی ایک سننے والا ہو، کوئی دو سننے والا یا نہیں بھی سننے والا ہے، لیکن کیا ہے؟ آپ اپنا کام کرتے جائیں اور پھر جو رزلٹ ہے وہ اللہ پہ چھوڑ دیں. کبھی بھی اس پہ نہ سوچے کہ ہاں ان کے پر نہیں بات پہنچی، یا وہ ایمان لے آتے یا ان کے بات پہنچاتی. نہیں، یہ سب آپ کو نہیں سوچنا ہے. یہ سب بس کیا سوچنا ہے کہ آپ نے اللہ کے خاطر کام شروع کیا، اور آپ کو بس اللہ کے خاطر کیا کرنا ہے؟ معاملات اللہ پہ چھوڑ دینا ہے، اور پھر صبر کرنا ہے، درگزر کرنا ہے، لوگوں کو معاف کرنے کی عادت ڈالنی، جو ہم لوگوں سے خاص کر کے نہیں ہوتا ہے، خواتینوں سے. آیت دیکھیے، آیت نمبر 30. انہوں نے کہا اے میری قوم، بے شک ہم نے ایک کتاب سنی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل کی گئی ہے. وہ ان کتابوں کی تصدیق کرتی ہے جو اس سے پہلے کی ہے. وہ حق کی طرف، اس صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرتی ہے. یعنی کہ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جنوں کی ایک جماعت جنوں سے ہی کہہ رہی، تبلیغ کر رہی ہے. انہوں نے کہا اے ہماری قوم، اللہ کے داعی کی بات کو قبول کر لو اور اس پر ایمان لے آؤ. وہ تمہارے لیے تمہارے کچھ گناہ بخش دے گا، اور وہ تمہیں نہایت دردناک عذاب سے پناہ دے گا. اور جو کوئی اللہ کے داعی کی بات قبول نہیں کرے گا، وہ زمین میں اللہ کو عاجز نہیں کر سکے گا، اور اللہ تعالیٰ کے سوا اس کا کوئی حمایتی نہیں ہوگا. یہی لوگ کھلی گمراہی میں ہیں. کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے، وہ ان کے پیدا کرنے سے تھکا نہیں ہے، اس پر وہ قادر ہے کہ مردوں کو وہ زندہ کرے. کیوں نہیں، بلا شبہ وہ ہر چیز پر خوب قادر ہے. اور جس دن کفر والے لوگ آگ کے سامنے پیش کیے جائیں گے، کیا یہ دوزخ ہے؟ حق نہیں. تو وہ کہیں گے کیوں نہیں، ہمارے رب کی قسم یہ حق ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا اب تم اپنے کفر کی وجہ سے عذاب کا مزہ چکھو. تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صبر کریں جس طرح عزم اور ہمت والے رسولوں نے صبر کیا ہے. اور ان کے لیے جلد عذاب، یعنی عذاب طلب نہ کرے، کیونکہ نا گویا وہ کافر جس دن اس عذاب کو دیکھیں گے تو اس کا ان سے جو وعدہ کیا گیا ہے، تو وہ دنیا میں، یعنی دنیا میں دن کی بس ایک گھڑی ہی ٹھہرے. تو یہ پیغام پہنچا دینا ہے
चुनाचे नाफरमान लोगों के सिवा कोई हलाक नहीं किया जाएगा। यानी कि दुनिया में वो बहुत थोड़े टाइम रहे, उनको ऐसा महसूस होगा आखिरत में। दुनिया में तो बस चंद लम्हे 1-2 घंटे ठहरे, हम तो दुनिया में ठहरे नहीं, ऐसा उनके क्या होंगे, उज़्र और बहाने होंगे। सूरह मोहम्मद, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह मोहम्मद मक्की सूरत है, और ये सूरत सूरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से है। पूरे कुरान करीम में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी मोहम्मद, लफ्ज मोहम्मद का जो नाम है वो 4 मकामात पर आया है। बाकी आप वसल्लम की सिफात का नाम का जिक्र है, यानी कि मोहम्मद नाम सिर्फ कुरान करीम में 4 मकाम पर आया है। बाकी आप वसल्लम का सिफाती जो नाम है उसको बात लेकर के कहा गया है कुरान करीम में। और ये सूरत दरअसल, इस सूरत को किताल भी कहा जाता है। ठीक है, इस सूरत का नाम एक और है जिसे किताल भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें ना कुफ्फार और मुशरिकीन के खिलाफ जिहाद और किताल के अहकामात को बयान किया गया है, इस वजह से इसे किताल भी कहते हैं। लेकिन मुसहफ में से सूरह मोहम्मद के नाम से मौसूम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के नाम से जो बहुत रहम करने वाला निहायत मेहरबान है। जिन लोगों ने कुफ्र किया और दूसरों को अल्लाह ताला की राह से रोका, अल्लाह ने उनके अमाल को जाया कर दिया है। तो जिन्होंने खुद भी क्या है, खुद भी रुके और औरों को भी रोका, तो फिर क्या ऐसे लोगों का अमाल क्या हो जाते हैं, जाया हो जाते हैं। और जो लोग ईमान लाए हैं और उन्होंने नेक अमल किए और वो इस पर यानी कुरान पर भी ईमान लाए हैं जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया गया है और उनके रब की तरफ से हक है, अल्लाह ताला ने उनसे उनकी बुराइयां दूर कर दी हैं और उनके हाल की इस्लाह कर दी है। ये इसलिए कि बेशक जिन लोगों ने कुफ्र किया है उन्होंने बातिल की पैरवी की है, और बिलाशुबह जो लोग ईमान लाए हैं उन्होंने अपने रब की तरफ से हक की पैरवी की है। अल्लाह ताला इसी तरह लोगों के लिए उनकी मिसालें बयान करता है। चुनाचे जब तुम उन लोगों से मिलो जिन्होंने कुफ्र किया है तो उनकी गर्दनों को उड़ाओ। अब यहाँ पर जो ये आयात है, ऐसा नहीं कहा जा रहा कि बस खुल्लम खुल्ला काफिरों को कत्ल कर डालो, तो नहीं, ऐसा नहीं है। ये दरअसल जंग यानी कि जंग के मैदान का हुक्म है। यानी जब जंग हो रहा, क्योंकि मक्की सूरत है, मक्की सूरत में क्या था, मक्की जो सूरतें थी आप सल्लल्लाहु को तो यही कहा गया था ना कि आप सब्र कीजिए, इस्तिकामत से डटे रहिए। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना आए हिजरत करके, तो मदनी सूरतों में क्या हुआ, जब मदीना हिजरत करके आने के बाद अल्लाह तबारक तआला ने तब क्या था, जंग का अहकामात हुक्म नाजिल फरमाया। ठीक है, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि अब आप इन लोगों से क्या करिए, जंग कीजिए। तो ये भी क्या है, जंग के मामलात है, जंग के ही बारे में अल्लाह तबारक तआला ने इनको हुक्म दिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो हो सकता है ये आयतें, हो सकता है मदनी हो, सूरत मक्की हो, लेकिन आयतें कुछ मदनी भी होती हैं। तो कुरान करीम में जो भी आयत जहां भी रखी गई है, मदनी सूरतों में मक्की आयत रख दी गई या सूरतों में मदनी आयत रख दी गई, तो ये सब कुछ अल्लाह तबारक तआला के हुक्म से हुआ है। कुरान करीम में जो एक नुज़ूली एतबार से होता है कि नुज़ूली एतबार से कुरान करीम के जो सूरतों का नंबर होता है, ये एक मुसहफ के एतबार से जो नंबर होता है, तो ये सब भी जो मतलब कि यहाँ पे कुरान करीम में रखा गया है, सूरतों को रखा गया है, तो ये सब भी अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से हुआ है। किसी सहाबा ने अपने मर्जी से कुछ भी नहीं किया है। सहाबा तो बहुत ज्यादा अल्लाह से डरने वाले थे ना। तो अल्लाह तबारक तआला ने हुक्म दिया मुसलमानों को, ईमान वालों को, सहाबाओं को कि गर्दनें उड़ाओ। यानी गर्दन उड़ने का मतलब क्या है कि दुश्मन को जिंदा मत छोड़ो, एक वार में खत्म। क्योंकि जिंदा रह जाएगा तो फिर क्या होगा, फिर वो बदले की आग में भड़केगा या फिर औरों को जो है दूसरों को मारेगा। तो दुश्मन जब जंग में हो, हालते कुफ्र और शिरक और ईमान वालों की जंग हो रही, यानी कि एक ऐसा स्टेज जहां पर जंग हो रहा है और फिर उसमें एक तरफ ईमान वाले हैं और दूसरी तरफ क्या है, काफिर मुशरिक है, तो फिर इस हालत में क्या करना है, ईमान वालों को जब जंग छिड़ जा रही है, अल्लाह का कलमा बुलंद करने के लिए, इस्लाम की बुलंदी के लिए खास ये इसलिए जंग रखी गई कि जिससे इस्लाम का जो है कलमा बुलंद हो, अल्लाह का कलमा बुलंद हो, ला इलाहा इल्लल्लाह बुलंद हो। तो अपोजिशन को जब मारे जाएगा तो फिर क्या करेंगे, गर्दनों से उड़ा देंगे, नहीं खत्म कर दिया जाएगा, तलवारों से एक बार में इंसान को खत्म। यहाँ तक कि जब वो तुम उन्हें खूब कत्ल कर चुको तो बेड़ियों में मजबूती से बांध लो, यानी कि जो बच जाए बाकियों को तो कैदियों को बेड़ियों में मजबूती से बांध लो। फिर या तो
اس کے بعد ان پر احسان کرنا یا ان کو فدیہ لے کے ان کو چھوڑ دینا. تو کچھ جرمانہ ہوتا ہے نا, ٹیکس لے کے ان کو چھوڑ دینا, یہاں تک کہ لڑائی اپنے ہتھیار ڈال دیں. یہی حکم ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان سے بدلہ لیتا, لیکن تاکہ وہ تمہیں ایک دوسرے سے آزمائے. اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قتل یعنی شہید کر دیے گئے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے اعمال ہرگز ضائع نہیں کرے گا. وہ جلد ان کی رہنمائی کرے گا اور ان کے حال کی اصلاح کرے گا, اور وہ انہیں اس جنت میں داخل کرے گا جس کی ان کو خوب پہچان کروا چکا ہے. اے ایمان والو, اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم ثابت رکھے گا. ٹھیک ہے, تو یہاں پر ایک رول بتا دیا گیا, اللہ تبارک تعالیٰ نے کہ کرنا کیا ہے, کہ اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تبارک تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا, تمہارے قدم کیا ہے ثابت کر دے گا. اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے تو ان کے لیے ہلاکت ہے, اور اللہ تعالیٰ ان کے اعمال ضائع کر دیں گے. یہ اس لیے نا کہ بے شک انہوں نے اس چیز کو ناپسند کیا جو اللہ نے نازل کیا, نہیں قرآن کریم, پھر اس نے بھی ان کے نیک اعمال ضائع کر دیے. کیا وہ پھر انہوں نے زمین میں سیر نہیں کی کہ وہ دیکھتے ان لوگوں کا انجام کیسا ہوا جو ان سے پہلے تھے؟ اللہ تعالیٰ نے ان پر تباہی ڈال دی, اور کافروں کے لیے ایسی سزائیں ہیں. یہ اس لیے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا مددگار ہے جو ایمان لائے, اور بے شک جو کافر ہیں ان کا کوئی مددگار نہیں ہے. بلا شبہ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے, اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں. اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں, اور وہ یوں کھاتے ہیں جیسے چوپائے کھاتے ہیں, اور آگ ہی ان کا ٹھکانہ ہے. ٹھیک ہے, جو آج کھا پی رہے ہیں, چل رہے ہیں, اٹھلا رہے ہیں, جو کافر ہیں, جو ایمان نہیں لائے ہیں, تو ان کی جو مثال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دی ہے جیسے کہ چوپائے ہیں. جیسے چوپائے ہوتے ہیں نا, جس سے مثال بھی ہے کہ بھینس کے آگے بین بجائے, اور بھینس جو ہے کھڑی ہوتی پگوراتی رہتی ہے, تو بھینس کھڑی پگورائے, یعنی کہ جتنی بھی اس کے آگے بین کوئی بجا لے, لیکن بھینس کیا ہے اس کو تو کچھ سمجھ بھی نہیں آتا, اس کو تو کچھ پلے نہیں پڑتا ہے, وہ کیا ہے اپنا بس چوئنگ 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 کرتی رہتی ہے نا. ٹھیک اسی طریقے سے جو کافر ہیں ان کے سامنے اللہ کی آیات پیغامات پہنچائے, لیکن وہ کہ ان کے اوپر کچھ اثر نہیں ہوتا, کچھ اس کے اوپر اثر انداز نہیں ہوتا ہے. وہ تو بس اپنی رٹا لگائے رہتے ہیں کہ نہیں ہم اپنے معبودوں کو کیسے چھوڑ دیں, اپنے آباد ذات کو کیسے چھوڑتے, جس کا تم ہمیں ڈراتے ہو تم لے آؤ. اسی طرح سے کیا ہے وہ رٹا لگائے ہوئے. تو بس ان کی مثال جیسے یہ چوپائے, جیسے چوپائے کھاتے پیتے ہیں مر کے ختم ہو گئے, ایسی بس یہ کیا ہے, یہ بس دنیاوی زندگی جو کچھ ہی فائدہ اٹھا لے, آخرت میں تو کیا ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. اور کتنی بستیاں وہ ہیں کہ آپ کی اس یعنی کہ, اور کتنی بستیاں ہیں وہ آپ کی اس بستی سے, یعنی مکہ کے باشندوں نے آپ کو نکال دیا ہے. مکہ سے جس کے باشندوں نے آپ کو نکال دیا ہے, کہیں زیادہ طاقتور تھی اور انہیں ہلاک کر دیا, اور ہم نے انہیں ہلاک کر دیا. یعنی اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسی بستیاں جن کے جو باشندے تھے, جن کے لوگ رہنے والے تھے, تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو کیا برباد کر دیا. جیسے قوم عاد تھی نا, قوم سمود تھے, قوم نوح تھے, یہ بہت زیادہ بڑے جابر طاقتور بہت بڑے لہیم شہیم لوگ تھے. ان کو اللہ تبارک تعالیٰ نے برباد کر دیا, ہلاک کر دیا. تو پھر ایک معمولی سا انسان کو فار مکہ کیا تھے, ہم ہی لوگ کے جیسے تھے, تو ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی, یہ بھی ایک لمحے میں ختم کر دیے جاتے. اور پھر کیا ہے, ایسے لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے پھر کوئی بھی ان کی مدد کرنے والا نہیں تھا. اتنی بڑی بڑی ہستیاں جابر اور طاقتور قوم فرعون کی جو ہے, قوم فرعون کتنی بڑی طاقتور لوگ تھے, ان کے بہت بڑے ان کی قوتیں تھی, طاقت تھی زبردست. آپ سوچے کہ اتنے وقت پہلے جو مصر کی پیرامڈز بنائے گئے ہیں, اتنے بڑے طاقتور, تو کیا یہ کم طاقتور ہوں گے کیا؟ بہت طاقتور تھے یہ سب قومیں. لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو جب کیا کر دیا, ہلاک کر دیا, برباد کر دیا, تو کوئی ایک معمولی سا انسان جو انکار کرنے والا ہے وہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ مثال سے بات کو ایکسپلین کر رہے ہیں, سمجھا رہے ہیں. آئے دیکھیں آیت نمبر 14. کیا پھر وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے واضح یعنی کھلی دلیل پر ہو, اور اس شخص کے جیسا ہو سکتا ہے جس کے لیے کوئی بد عملی پرکشش بنا دی گئی ہو, اور انہوں نے اپنی خواہشاتوں کی پیروی کی, اور اس جنت کی صفات جس کا متقی لوگوں سے وعدہ کیا گیا ہے یہ کہ اس میں پانی کی نہریں ہیں, جو ایسا پانی ہوگا جو کیا ہے اس کا بدلنے والا نہیں ہے رنگ. یعنی کہ جو پانی کیا ہے, ایسا پانی جو کبھی بدلنے والا نہیں ہے, نہ کبھی اس کا رنگ بدلے گا, نہ کبھی اس کا کلر بدلے گا, نہ کبھی اس کی اسمیل بدلے گی. آپ نے دیکھا ہوگا دنیا کا جو پانی ہوتا ہے, ہفتہ بھر اگر آپ ایک بوتل میں بند کر کے رکھتے ہیں تو اس میں کیا ہوتی ہے, اسمیل آ جاتی ہے, بدبو آ جاتی ہے, کیڑے پڑ جاتے ہیں, جرمز پیدا ہو جاتے ہیں. اللہ کے
جو جنات ہے اس کے نہروں کا پانی ایسا ہوگا جو کسی بھی طرح سے خراب ہونے والا نہیں، اور اس میں ایسے دودھ کی نہریں ہوں گی جس کا زیادہ کبھی تبدیل نہیں ہوگا۔ دنیاوی دودھ کیا ہوتا ہے، ایک دو دن اگر نہیں پکایا تو کھٹا ہو گیا، سڑ گیا، بدبو آ گئی، اسمیل ہوگی، لیکن اللہ کے گھر کی جو دودھ کی نہریں ہوں گی وہ کبھی اس کا ذائقہ تبدیل ہونے والا نہیں، کبھی پھٹنے والا نہیں، کبھی اسمیل نہیں کرنے والا، کبھی خراب نہیں ہونے والا، اور ایسی شراب کی نہریں ہوں گی جو پینے والوں کے لیے لذیذ و مزیدار ہوں گی۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کی جو جنت میں نہریں ہوں گی تو ایسی شراب کی نہر ہوگی جس کو پینے والے کے لیے مزیدار ہوگی۔ دنیا کی جو شراب ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ وہ کڑوی ہوتی ہے، بہت زیادہ تلخ اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے، تو دوا کے طور پہ وہ لوگ نشیڑی لوگ پی جاتے ہیں۔ اس کو پی کر کے کیا ہوتا ہے، نالیوں میں گرے ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا آج کل جو سیزن بھی چلا ہے اسی طریقے کا کہ پی لیا ہے نہ گاڑی صحیح سے چلا پا رہے ہیں، روڈ ایکسیڈنٹ اتنے زیادہ ہو رہے ہیں، ادھر کوئی گر رہا ہے، ادھر کوئی گر رہا ہے، ادھر ایکسیڈنٹ، اور پھر کیا اپنے آپ پر بھی کیا ان کا کنٹرول نہیں رہتا ہے، ایسی شراب بد مزہ پی کر کے بے ہوشی اور اپنے ہی ہلاکت میں یہ لوگ ڈال دیتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے گھر کی جو جنت کی جو شراب ہوگی نا، جہاں اللہ تبارک تعالیٰ نے آج ہم لوگ کو روک رکھا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اگر ہم مانیں گے تو آخرت میں اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے لیے کیا کریں گے، انشاءاللہ شراب کی نہریں جاری کر دیں گے، جس کو پینے والوں کے لیے کیا ہوگی، بہت لذیذ اور بہت مزیدار ہوگی۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں صاف اور بالکل کلیئر شہد کی نہریں ہوں گی، ہے نا، نہریں ہوں گی کیسی، صاف اور شفاف شہد کی نہریں ہوں گی۔ شہد جو کیا اس میں کیا ہے، اس میں شفا ہے، اور صاف شفاف یعنی کہ آپ نے دیکھا ہوگا دنیا کا جو شہد ہوتا ہے اس میں کتنے طرح کا اس میں جو ہے کبھی مکھی آئی جا رہی ہے، کبھی شہد کے جو اس میں موم گرا جا رہا ہے، یا کبھی اوریجنل نہیں ہے، یا اس میں نکلی ہے، یا کچھ ملاوٹی ہے، لیکن کیا اللہ تعالیٰ کے گھر کا جو شہد کی نہریں ہوں گی وہ صاف اور شفاف اور پیور ہوں گی، اور وہاں ان متقیوں کے لیے ہر طرح کے پھل ہوں گے۔ تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جنت میں لوگوں کے لیے 4 طرح کی نہروں کا انتظام کیا ہے، ٹھیک ہے، 4 طرح کی، کون کون سی، پانی، دودھ، شراب اور شہد۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جنہوں نے تقویٰ کیا، خاص کر کے یہ بھی مینشن ہے، جو تقویٰ کرتے رہے، جو پرہیزگاری کرتے رہے، تو وہاں ان لوگوں کے لیے کیا ہے، ہر طرح کے پھل ہوں گے، اور ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہوگی۔ کیا یہ لوگ ان لوگوں کے جیسے ہو سکتے ہیں؟ کمپیریزن کیا جا رہا ہے، جو آگ میں ہمیشہ رہنے والے ہیں اور انہیں سخت گرم کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا، تو وہ ان کی آنتیں ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ ایک طرف ایمان والوں کا بات، پھر اس دوسری طرف کس کی بات ہو رہی ہے، کفر کرنے والوں کی بات۔ تو ایمان والے اور کفر کرنے والے برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے، آیت دیکھیں، آیت نمبر 16، اور ان منافق لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو آپ کی طرف کان لگاتے ہیں، یہاں تک کہ جب وہ آپ کے پاس سے آ جاتے ہیں تو ان لوگوں سے انہیں جنہیں علم دیا گیا وہ کہتے ہیں اس نبی نے تو ابھی کیا کہا تھا، یہی لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی اور انہوں نے اپنی خواہشاتوں کی پیروی کی۔ یعنی کہ منافق لوگ آتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں، آتے تھے، بیٹھتے تھے، لیکن ان کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ، درس دینا کچھ بھی ان کے اوپر اثر نہیں ہوتا تھا، یعنی کہ غفلت والے دل سے وہ مجلسوں میں رہتے تھے اور کہتے تھے کہ ابھی ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، آپس میں ایک دوسرے سے پوچھتے تھے، کیونکہ ان کے اوپر کانوں میں کیا ہے، پردے پڑے ہیں، دلوں پہ کیا ہے، پردے ہیں، مہر لگی ہوئی ہے۔ کیونکہ وہ بس ایک فارملٹیز کے لیے آتے تھے کہ چلو بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ ہو رہی ہے، مسلمانوں کو شک ہو جائے گا کہ ہم تو خالی ظاہری طور پر ایمان لائے، اندر سے تو ہم کافر ہیں، تو اسی طرح سے انہوں نے کیا کیا، اپنی خواہشاتوں کی پیروی کی ہے۔ اور جن لوگوں نے ہدایت پائی ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت سے زیادہ کیا ہے اور انہیں ان کا تقویٰ عطا فرمایا ہے۔ چنانچہ یہ لوگ تو بس قیامت کے ہی کیا ہے، منتظر ہیں، اور وہ ان کے پاس اچانک آ جائے، یقیناً اس کی نشانیاں آ چکی ہیں۔ تو جب قیامت ان کے پاس پہنچے گی تو ان کے لیے کہا جائے گا نصیحت حاصل کرنا، بس اے نبی آپ جان لیجئے کہ بلا شبہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، اور اپنے گناہ کی بخشش مانگی، اور مردوں اور عورتوں کے لیے بھی، اور اللہ تعالیٰ تمہارے چلنے پھرنے اور بسیرا کرنے کو جانتا ہے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 20، اور جو لوگ ایمان لائے وہ کہتے ہیں کوئی صورت کیوں نہیں نازل کی گئی، پھر جب کوئی محکم صورت نازل کی جاتی ہے تو اس میں قتال یعنی جہاد کا اگر ذکر کیا جاتا ہے تو آپ ان لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ ان کے دلوں میں، جن کے دلوں میں روگ ہے، کہ وہ آپ کی طرف اس شخص کی طرح نظریں ڈالتے ہیں جس پر موت کے سبب غشی یعنی بے ہوشی طاری ہو گئی، چنانچہ ان کے لیے ہلاکت ہے۔ ٹھیک ہے، تو ایسے لوگوں کا یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے کہ بظاہر وہ کیا ہے، مسلمان ہے، لیکن وہ اندر سے مسلمان نہیں تھے، وہ منافق تھے۔ اور جب منافق تو اسی لیے ایمان لائے تھے نا، کیونکہ ان کو تو مال غنیمتیں چاہیے تھی، پراپرٹیز چاہیے تھی،
انہوں نے دیکھا کہ عروج والا ہے اسلام، چلو بھائی مسلمان ہو جاتے ہیں تو ہمیں بھی مال غنیمت، سونا چاندی، ہیرے جواہرات اور پراپرٹیز، باغات اور زمینیں جائیداد ملے گی۔ لیکن جب ان کے پاس جنگ کا یعنی کہ مارنے کا حکم آ جاتا تھا، تو بس ان کے پاس جب ایسا حکم آتا تھا تو ان کو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ بس یہ حکم آنے کے بعد کیا ہے، بس وہ بھی بے ہوش ہو کر گش کھا کر گر ہی پڑیں گے، اتنا زبردست ان پہ شاک گزرتا تھا۔ ٹھیک ہے، کیونکہ ان کے دلوں میں کیا تھا، نفاق کا روگ تھا۔ آئے دیکھیں آیت نمبر 21، اطاعت کرنا اور بھلی بات کہنا بہتر ہے جب جہاد کا قطعی فیصلہ ہو جاتا ہے تو اگر وہ اللہ تعالیٰ سے سچے رہے تو یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ پھر اے منافقو، تم سے یہی امید ہے کہ اگر تم حکمراں بن جاؤ تو تم زمین میں فساد کرو اور اپنے رشتے ناطے توڑ ڈالو، یہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے۔ پھر اس نے انہیں بہرا کر دیا اور ان کی آنکھیں اندھی کر دی۔ کیا پھر یہ لوگ قرآن میں غور فکر نہیں کرتے کہ ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ بے شک جو لوگ اپنی پیٹھ پیچھے پلٹ گئے اس کے بعد کہ ان پر ہدایت ظاہر ہو گئی، شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو پرکشش بنا دیے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ڈھیل دے دی ہے۔ یہ اس لیے کہ بے شک انہوں نے ان لوگوں سے جنہوں نے اس چیز کی یعنی قرآن کو ناپسند کیا ہے جو اللہ نے نازل کی ہے، کہا کہ بعض امور میں ہم آپ کی بات مانیں گے اور اللہ ان کے راز جانتا ہے۔ پھر کیا حال ہوگا جب فرشتے ان کی روحیں قبض کریں گے، جبکہ ان کے چہروں اور ان کی پیٹھوں پر مارتے ہوں گے؟ یہ مان اس لیے کہ بے شک انہوں نے اس چیز کی پیروی کی جس نے اللہ کو ناراض کر دیا اور انہوں نے اللہ کی رضامندی ناپسند کی، لہٰذا اللہ نے ان کے اعمال برباد کر دیے۔ کیا ان لوگوں نے جن کے دلوں میں روگ ہے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اللہ ان کے کینے یعنی کہ دل کی دشمنی ہرگز ظاہر نہیں کرے گا؟ تو یعنی کہ دلوں میں روگ جہاں پہ ہوتا تو سمجھ جائیے کہ منافقوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ یقیناً آپ کو وہ منافق دکھا دیتے، پھر آپ ان کے چہروں کی علامت سے ضرور پہچان لیتے، اور یقیناً آپ انہیں گفتگو کے لہجے سے پہچان لیں گے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال جانتا ہے۔ اور ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے یہاں تک کہ تم میں سے مجاہرین کو اور صبر کرنے والوں کو معلوم کر لیں، اور ہم تمہارے حالات جانچ لیں۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور دوسروں کو اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکا اور ان پر ہدایت واضح ہو جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، تو وہ اللہ تعالیٰ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے، اور بہت جلد وہ ان کے اعمال کا یعنی کہ ان کے اعمال برباد کر دے گا۔ اے ایمان والو، تم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، اپنے عملوں کو باطل نہ کرو۔ بلا شبہ جن لوگوں نے کفر کیا اور دوسروں کو اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکا پھر وہ اسی کفر کی حالت میں مر گئے تو اللہ تعالیٰ انہیں ہرگز نہیں بخشے گا۔ چنانچہ تم سستی نہ کرو اور تم صلح کی طرف نہ بلاؤ جبکہ تم ہی غالب ہو، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے، اور وہ تم سے تمہارے عملوں کو ہرگز کم نہیں کرے گا۔ بس دنیاوی زندگی تو محض ایک کھیل تماشا ہے، اور اگر تم ایمان لاؤ اور تقوی اختیار کرو تو اللہ تعالیٰ تمہارے اجر دے گا، اور وہ تم میں سے تمہارے مال نہیں مانگے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ تم میں سے اس کا سوال کرے پھر وہ اس پر اصرار کرے تو تم بخل کرو گے اور وہ تمہارے کینے باہر نکال دے گا۔ سنو، تم تو وہ لوگ ہو کہ تمہیں دعوت دی جاتی ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو، پھر تم میں سے جو بعض ہیں وہ ہیں جو بخل کرتے ہیں، اور بعض وہ ہیں جو بخل کرتے ہیں تو بس اپنے ہی آپ سے بخل کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اور تم محتاج ہو، اور اگر تم منہ موڑو گے تو اللہ تمہارے سوا دوسرے لوگ یعنی کہ اللہ تعالیٰ تمہارے سوا دوسرے لوگوں کو لے آئے گا، یعنی بدل دے گا، تم کو ہٹا کے ایسی قوم لے آئے گا جو تم سے بہتر ہو، اور پھر وہ تم سے کیا ہے، تم جیسے نافرمان نہیں ہوں گے۔ سورہ فتح، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ فتح ہے، اور یہ سورہ دراصل اس کا جو نام ہے فتح، تو فتح کے معنی کیا ہوتی ہے؟ کامیابی۔ عربی میں فتح کہتے ہیں، اردو میں اس کا نام ہے، معنی کیا ہے؟ کامیابی۔ تو یہ صورت جو خاص ہے نا صلح حدیبیہ کے موقع پر نازل ہوئی، جو بذات خود ایک بہت بڑی فتح اور کامیابی تھی، یعنی صلح حدیبیہ کہتی ایک بہت بڑی فتح اور کامیابی تھی، اس لیے اس صورت کو بھی فتح کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آج شام مجھ پر ایک ایسی صورت نازل ہوئی ہے جو مجھے دنیا اور مافیہا سے زیادہ محبوب ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی صورت کی تلاوت فرمائی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بہت رحم کرنے والا ہے، نہایت مہربان ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بلا شبہ ہم نے آپ کو فتح مبین عطا فرمائی ہے، یعنی کھلی ہوئی کامیابی دی ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آپ کی اگلی اور پچھلی ہر غلطی کو معاف کر دے، اور آپ پر اپنی نعمتیں پوری کرے، اور آپ کو صراط مستقیم کی ہدایت دے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اگلی اور پچھلی ہر غلطی معاف کر دے۔ تو خطاؤں کی اس معافی اور مغفرت کے باوجود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز تہجد میں اتنا لمبا قیام فرماتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں سوج جاتے تھے، اتنا لمبا کھڑے رہتے تھے، اتنا لمبا اتنی دیر تک قیام کرتے تھے۔ لوگوں نے کہا اللہ نے تو آپ کے اگلے پچھلے سب گناہ بخش دیے ہیں، پھر آپ کیوں اتنی محنت کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4836 اس کا نمبر ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ چاہے اللہ تبارک تعالیٰ نے کتنا بھی دیا ہو تو اللہ تبارک تعالیٰ کا کیا ہے، ہمیں ہمیشہ شکر گزار رہنا چاہیے، چاہے دیا ہو چاہے نہ دیا ہو، ٹھیک ہے؟ تو ہمیشہ انسان کو اللہ کا شکر گزار رہنا چاہیے، اور شکر گزاری تبھی ہو سکتی ہے، ایک تو زبان سے بھی، اور پھر کیا ہے، عمل سے بھی، اور پھر دل سے بھی۔ تو دل سے آپ نے کیا کیا ہے، اللہ کا شکر ادا کر دیا، زبان سے آپ نے کہہ کے ادا کر دیا، لیکن آپ کو عمل سے بھی اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اور عمل سے شکر ادا کرنے کے لیے آپ کو نفلیں یعنی نماز تہجد میں اللہ کے آگے کھڑے ہونا ہے۔ ہاں، ایسے نہیں کھڑے ہو سکتے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے تھے نا، تو ہاں، لیکن یہاں کہ ہم کو کچھ نہ کچھ تو وقت اللہ تعالیٰ کے آگے لگانا چاہیے نا، کھڑے ہونا چاہیے تہجد کے وقت میں، ٹھیک ہے؟ آیت دیکھیں، آیت نمبر 3، اور تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی بڑی زبردست مدد کرے، وہی ہے جس نے مومنوں کے دلوں میں تسکین نازل کی تاکہ ان کے ایمان میں اور ایمان یعنی مزید ایمان کا اضافہ ہو، اور آسمان اور زمین کے سب لشکر اللہ ہی کے ہیں، اللہ خوب سننے والا اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا، خوب حکمت والا ہے، تاکہ وہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ایسے باغوں میں داخل کرے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، تاکہ ان سے ان کی برائیاں دور کر دے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت بڑی کامیابی ہے، اور تاکہ منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو جو عذاب دے جو اللہ کے بارے میں برے گمان رکھتے ہیں، بری گردش انہی پر ہے، اللہ تعالیٰ ان پر ناراض ہوا اور اس نے ان پر لعنت کی ہے، اور اس نے انہی کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے، اور وہ لوٹنے کی بری جگہ ہے۔ آیت 7 دیکھیں، اور آسمان اور زمین کے سب لشکر اللہ ہی کے لیے ہیں، اور اللہ نہایت غالب ہے اور خوب حکمت والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بلا شبہ ہم نے آپ کو گواہی دینے والا اور خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، تاکہ آپ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ، اور تم اس کی مدد کرو اور اس کا ادب کرو، اور تم صبح اور شام اللہ کی پاکی بیان کرو۔ بلا شبہ جو لوگ آپ سے بیعت کریں تو بس اللہ تعالیٰ سے بیعت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے، پھر اس نے عہد کو توڑا تو بس وہ اپنی ذات کے ہی خلاف عہد توڑنے کا کام کرتے ہیں، اور جس نے وہ عہد پورا کیا جو اللہ نے اللہ سے باندھا تھا تو بہت جلد وہ اسے بڑا اجر دے گا۔ دیہاتیوں میں سے پیچھے چھوڑے جانے والے لوگ آپ سے ضرور کہیں گے کہ ہمارے مالوں اور ہمارے اہل عیال نے ہمیں مشغول کر دیا تھا، لہٰذا آپ ہمارے لیے مغفرت طلب کریں۔ وہ اپنی زبانوں سے وہ بات کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہے، تو آپ کہہ دیجئے پھر کون تمہارے لیے اللہ سے کسی چیز کا اختیار رکھتا ہے، اور اگر وہ تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے یا کوئی نفع دینا چاہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اسے خوب باخبر ہے جو تم عمل کرتے ہو، بلکہ تم نے گمان کیا کہ رسول اور مومن لوگ اپنے اہل اور عیال کے پاس ہرگز نہیں لوٹیں گے، اور یہ بات تمہارے دلوں میں پرکشش بنا دی گئی، اور تم نے برا گمان کیا، اور تم لوگ بھی ہلاک ہونے والے ہیں، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لایا تو بلا شبہ ہم نے ایسے کافروں کے لیے خوب بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے، اور آسمان اور زمین کی بادشاہی اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، وہ جسے چاہے معاف کر دے اور جسے چاہے عذاب دے، اور اللہ تعالیٰ غفور ہے اور رحیم ہے۔ جلد ہی جب تم مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے چلو گے تو پیچھے چھوڑے جانے والے لوگ کہیں گے ہمیں اجازت دیجیے، ہم بھی تمہارے ساتھ چلتے ہیں، تو وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا کلام بدل دے، تو کہہ دیجیے تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں چلو گے،
اللہ نے پہلے سے ہی یہ فرما دیا ہے کہ پھر وہ یقیناً کہیں گے نہیں، بلکہ تم ہم سے حسد کرتے ہو، یعنی جلتے ہو۔ تو ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ لوگ کم ہی سمجھتے ہیں۔ آپ ان پیچھے چھوڑے جانے والے دیہاتیوں سے کہہ دیجئے، بہت جلد تم ایک شخص یعنی جنگجو یعنی لڑاکو قوم کی طرف بلائے جاؤ گے۔ جب تم ان سے لڑو گے وہ مسلمان ہو جائیں گے، اور پھر اگر تم اطاعت کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں نیک اجر دے گا، اور اگر تم منہ موڑو گے جیسا کہ اس سے پہلے تم نے منہ موڑا تھا تو وہ تمہیں نہایت دردناک عذاب دے گا۔ اندھے پر کوئی گناہ نہیں، اور نہ لنگڑے پر کوئی گناہ ہے، اور نہ مریض پر کوئی گناہ ہے، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، اللہ تعالیٰ ایسے ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، اور جو شخص حق سے منہ مڑے تو اس سے نہایت دردناک عذاب دے گا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ مومنوں سے راضی ہو گیا جب وہ درخت کے نیچے آپ سے بیعت کر رہے تھے، چنانچہ ان کے دلوں میں جو خلوص تھا وہ اس نے جان لیا، اور اس نے ان پر تسکین نازل کی، اور بدلے میں انہیں قریب کی فتح دی۔ تو یہاں پر دراصل اس آیت میں بیت رضوان کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا، یقیناً اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے راضی ہو گیا، اور جب وہ درخت کے نیچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کر رہے تھے۔ آپ یہاں پہ مراد کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک۔ تو یہ بیت رضوان میں شامل ان صحابہ کے لیے اللہ کی رضا اور پکے سچے مومن ہونے کا سرٹیفکیٹ ہے، جنہوں نے حدیبیہ میں ایک درخت کے نیچے اس بات پر بیعت کی کہ وہ مکہ کے قریش سے لڑیں گے، اور جو ہے بھاگنے کا راستہ یعنی فرار کا راستہ اختیار نہیں کریں گے، اور ان کے دلوں میں جو سچائی اور خلوص کے جذبات تھے اللہ تعالیٰ ان سے بہت واقف ہے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 19، اور بہت سے غنیمتوں کے مال بھی جو وہ حاصل کریں گے، اللہ تعالیٰ نہایت غالب ہے، خوب حکمت والا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تم میں سے بہت سے غنیمتوں کے مالوں کا وعدہ فرمایا ہے، اور تم انہیں حاصل کرو گے، چنانچہ اس نے جلد ہی وہ تمہیں عطا کر دیے، اور لوگوں کے ہاتھ تم سے روک دیے، تاکہ یہ مومنوں کے لیے ایک نشانی ہو جائے، اور تاکہ وہ تمہیں صراط مستقیم کی ہدایت دے۔ اور اللہ تعالیٰ نے دوسری غنیمتوں کا بھی جن پر تم قدرت نہیں رکھتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کا احاطہ کر رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ اور اگر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے تم سے لڑتے تو یقیناً وہ پیٹ پھیر جاتے ہیں، پھر وہ کوئی دوست اور کوئی مددگار نہیں پاتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے، اور آپ اللہ تعالیٰ کے طریقے میں ہرگز کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے۔ اور وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے وادی مکہ میں ان کافروں کے ہاتھ تم سے اور تمہارے ہاتھ ان سے روک دیے، بعد اس کے تم بعد اس کے کہ اس نے تمہیں ان پر کامیابی دی ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے خوب دیکھ رہا تھا جو تم عمل کر رہے تھے۔ تو دراصل یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نا اور صحابہ کرام حدیبیہ میں تھے، حدیبیہ کے مقام پر تھے، تو کافروں نے 80 آدمی جو ہتھیاروں سے لیس تھے اس نیت سے بھیجے کہ اگر انہیں موقع مل جائے تو دھوکے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کاروائی کرنا۔ چنانچہ یہ ہتھیار بند جتھا تنعیم پہاڑ کے طرف سے حدیبیہ میں آیا، جس کا علم مسلمانوں کو بھی ہو گیا تھا، اور انہوں نے ہمت کر کے ان تمام آدمیوں کو گرفتار کر لیا اور اللہ کے رسول کی خدمت میں پیش کر دیا۔ ان کا جرم تو بہت بڑا تھا، اور ان کو جو بھی سزا دی جاتی صحیح ہوتی، لیکن اس میں خطرہ یہی تھا کہ پھر جنگ کیا تھی، لازمی ہو ہی جاتی، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر جنگ کی بجائے صلح چاہتے تھے، کیونکہ اسی میں مسلمانوں کا فائدہ اور بہتری تھی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو معاف کر کے چھوڑ دیا۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1808 میں اس کا ذکر ہے۔ تو یہاں آیت میں الفاظ جو آیا ہے بِبَطْنِ مَکَّةَ، تو بطن مکہ سے مراد کیا ہے؟ حدیبیہ ہے، ٹھیک ہے۔ بطن مکہ سے مراد حدیبیہ، یعنی حدیبیہ میں ہم نے تمہیں کافروں سے اور کافروں کو تم سے لڑنے سے روک دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے احسان کے طور پر ذکر فرمایا ہے، ورنہ اگر جنگ ہو جاتی تو کیا تھا، بہت بھاری نقصان ہو جاتا، کیونکہ مسلمان تو وہاں پر کیا گئے تھے، نہتے گئے تھے، کوئی بھی ان کی تیاری نہیں تھی، وہ تو عمرہ کرنے گئے تھے نا حدیبیہ کے مقام پر، یہاں ان کو روک دیا گیا۔ یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ سے مکہ گئے ہیں نا، انہوں نے خواب بھی دیکھا تھا کہ وہ عمرہ کر رہے ہیں، تو انہوں نے صحابہ سے بتایا،
تو پھر سب صحابہ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کرنے کی تیاری کی، سب کے سب بنا ہتھیار کے اب احرام باندھے ہوئے ہے نا، بنا تیاری کے عمرہ کرنے کی نیت سے جب گئے ہیں مکہ، تو وہاں پہ مشرکین مکہ نے ان کو عمرہ کرنے آنے ہی نہیں دیا، حدیبیہ کے مقام پر ہی سب کو روک دیا۔ اب کیا تھا، اگر یہ 80 لوگ جو آئے تھے ہتھیاروں سے لیس، اگر یہ لوگ اسی وقت جنگ کر دیتے، مارنا شروع کر دیتے، تو پھر کیا تھا، بہت بھاری جنگ ہو جاتی نا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، درگزر کیا، معاف کر دیا اور صلح کروا لیا۔ لیکن کیا تھا، یہ آگے چل کے بہت بڑی فتح کیا ہوئی، بہت بڑی فتح ہوئی ہے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 25، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تمہیں مسجد حرام سے روکا، اور قربانی کے جانوروں کو بھی اپنی قربان کی جگہ تک پہنچنے سے روکا۔ مطلب کہ اس وقت جب جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے آئے، صحابہ عمرہ کرنے آئے، تو یہ جو عمرہ کرتے تھے یہ ابراہیم علیہ السلام کی شریعت والا عمرہ تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا عمرہ جب ہوتا تھا تو ساتھ میں وہ جانور بھی قربانی ہوتے تھے۔ اب جو عمرہ ہوتا ہے تو اس میں جانوروں کی قربانی نہیں ہوتی، لیکن اس وقت جو عمرہ ہوتا تھا، جو شریعت ابراہیمی کو فالو کیا جا رہا تھا، تو اس میں کیا ہوتا تھا، جانوروں کی بھی قربانی ہوتی تھی۔ جب عمرہ کرنے آئے تو ان کو وہاں سے مسجد حرام سے روک دیا، قربانی کے جانوروں سے روک دیا، قربانی کو یعنی اپنے اس کی حلال گاہ تک کی پہنچنے نہیں دیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے، آئے دیکھیے، اور اگر مکہ میں کچھ مومن مرد اور مومن عورتیں نہ ہوتی جن کے ایمان کو تم نہیں جانتے تھے، کہ اگر یہ خطرہ نہ ہوتا کہ تم انہیں رون ڈالو گے، پھر بے خبری میں ان کے قتل کی وجہ سے تمہیں تکلیف پہنچتی، تاکہ اللہ تعالیٰ جس سے چاہے اپنی رحمت سے داخل کرے، اپنی رحمت میں داخل کرے۔ اگر وہ یعنی مومن اور کافر الگ الگ ہوتے تو ان میں جو کافر تھے، ہم انہیں نہایت دردناک عذاب دیتے۔ جن لوگوں نے کفر کیا ہے، جب انہوں نے اپنے دلوں میں حمیت پیدا کر لی، جاہلیت کی حمیت، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر اور مومنوں پر تسکین نازل کی اور ان کو تقوی کی بات پر ثابت قدم رکھا، اور وہ اس کے زیادہ مستحق ہیں اور اہل ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو خواب میں حق کے ساتھ سچی خبر دی۔ اگر اللہ نے چاہا تو تم اپنے سر منڈاتے اور بال کترواتے مسجد حرام میں ضرور داخل ہوگے، تم کسی سے نہ ڈرتے ہوگے، چنانچہ اللہ تعالیٰ وہ بات جانتا تھا جو تم نہیں جانتے تھے، لہٰذا اس نے اس سے پہلے ایک فتح جلد ہی عطا فرما دی۔ اور وہ اللہ تعالیٰ ہی تو ہے جس نے اپنا رسول ہدایت اور ایک دین کے ساتھ بھیجا ہے، حق دین کے ساتھ بھیجا ہے، تاکہ وہ اسے سب دینوں پر غالب کر دے، اور اللہ تعالیٰ بطور گواہ کافی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر بہت سخت ہیں، آپس میں نہایت مہربان ہیں۔ اب یہاں پر صحابہ کی جو کوالٹیز ہے وہ بتائی گئی، صحابہ کے اندر جو صفات تھی اس کا تذکرہ ہے یہاں پر، کہ وہ لوگ کیا ہیں، آپس میں کیا ہیں، وہ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اور جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں یعنی صحابہ، تو وہ کافروں پر کیا ہے، سخت ہیں، اور آپس میں کیا ہے، نہایت مہربان ہیں۔ آپ انہیں رکوع اور سجدہ کرتے دیکھیں گے تو وہ اللہ کا فضل اور اس کی رضامندی تلاش کرتے ہیں۔ ان کی خصوصی پہچان یہ ان کے چہروں میں سجدوں کا نشان ہے۔ ان کی یہ صفت تورات میں ہے اور انجیل میں ہے۔ ان کی صفت اس کھیتی کے جیسے جس نے اپنی کوپل نکالی اور پھر اس میں مضبوط کیا، اور پھر ایک وہ پودا جو ہے موٹا ہو گیا، پھر اپنے تنے پر سیدھا کھڑا ہو گیا، کسانوں کو خوش کرتا ہے تاکہ ان کی وجہ سے کافروں کو خوب جلائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں میں سے جو ان میں سے ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں مغفرت اور بڑے اجر کا وعدہ کیا ہے۔ تو صحابہ جو اتنے بہترین شخصیات تھے اور ان کی جو تعریفیں ہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ذکر ہے تورات میں بھی موجود ہے اور انجیل میں بھی موجود ہے، یہی صفات جو یہ قرآن کریم میں یہاں پر ذکر کی گئی سیم ایسے ہی وہاں پر بھی موجود ہے۔ سورہ حجرات، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ حجرات ہے۔ سورہ حجرات کا جو نام حجرات کیوں پڑا، تو حجرات دراصل حجرے کی جمع ہے۔ تو حجرہ عرب کے لوگ کس کو بولتے تھے، رومز کو بولتے تھے، تو لیکن ہم لوگوں کے جو رومز ہوتے ہیں انڈین رومز بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں نا، لیکن ان کے جو رومز ہوتے تھے بس ایک سنگل بیڈ آ جاتا تھا، بس تھوڑی سی جگہ رہتی تھی کہ انسان جانماز بچھا لے، بس اسی کو کیا چھوٹے چھوٹے رومز کو حجرے کہتے تھے۔ تو حجرے کی جمع حجرات ہے، ٹھیک ہے، حجرات حجرے کی جمع ہے، حجرے کے معنی ہوتے ہیں کمرے کے۔ تو اس صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب بتایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کیسے کیا جائے، ان کے ساتھ کیسے انسان کو پیش آنا، کیونکہ نا
بدوی لوگ آتے تھے، دیہاتی لوگ آ جاتے تھے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وقت ایسے پکارے جیسے کسی بچے کو آواز دے رہے ہیں، باہر آئیے حجرے سے، باہر آئیے سے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسے انسانوں کو، مومنوں کو پیش آنا ہے، اس کی تربیت دی ہے، اور بتایا گیا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنی ہے تو مناسب وقت اور ادب کے ساتھ پیش آؤ۔ آیت دیکھیے، آیت نمبر 1، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے ایمان والو، تم اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو، بلا شبہ اللہ خوب سننے والا ہے اور خوب جاننے والا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس میں ایک نہایت اہم اصول بیان فرمایا گیا ہے جس کی انفرادی اور اجتماعی دونوں سطحوں پر بہت ہی زیادہ اہمیت ہے۔ ہر فرد اور ہر حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس کے پاس جو بھی خبر یا اطلاع آئے، خاص طور پر بد کردار یا فاسق اور مفسد قسم کے جو لوگوں کی طرف سے آئے، تو اسے کیا کرے پہلے کہ اس کو جانچ پرکھ لے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ یہاں پہ ایمان والوں سے خطاب فرما رہے ہیں کہ تم اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ تو اس سے مراد کیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ حکم دے رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے نہ بڑھنا، اور تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ تو دراصل ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، یعنی ایمان والو، اپنی آواز میں جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہ کرو۔ ٹھیک ہے، تو ایٹیکیٹ سکھائے جا رہے ہیں۔ اور ایک بار کا واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ درس دے رہے تھے، تو کچھ صحابہ کے بیچ میں آپس میں کچھ بحث ہو گئی، آپس میں بات کرتے کرتے، اور آواز اتنی بلند ہو گئی، اتنی بلند ہو گئی کہ کیا ہو گئی کہ کافی بلند ہو گئی۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے انہی احکامات کو نازل فرمایا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایمان والو، تم اپنی آواز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے سامنے بلند نہ کرو۔ تب جب یہ آیتیں نازل ہو گئیں، صحابہ اتنا زیادہ تقوی والے تھے، اتنا زیادہ تقوی والے تھے، کیونکہ نا اس میں انجام بھی بتا دی گیا، اگر تم نے اتنی زیادہ بلند آواز کی تو تمہارا انجام کیا ہوگا، تمہارے سارے اعمال کیا ہو جائیں گے، رد ہو جائیں گے، ردی ٹوکری میں چلے جائیں گے۔ صحابہ اتنا ڈر گئے، اتنا ڈر گئے، جو بہت تیز تیز، مطلب ایک ہوتا ہے ایک نیچر وائز انسان کو بولنے کی عادت ہوتی ہے تیز تیز، تو وہ تو اتنا روئے، اتنا روئے، انہوں نے اتنا ریگریٹ کیا کہ روتے روتے بہت زیادہ وہ شدید بہت زیادہ روئے۔ اور پھر آئندہ سے جب وہ بولتے تھے تو ان کی آواز ان کا بغل والا انسان بھی نہیں سن سکتا تھا، بس ایسا لگتا تھا کہ لپس چل رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ ایسے بولتے تھے کہ بس جیسے لگ رہا تھا لپس چل رہے ہیں، آواز کوئی سنی نہیں پاتا تھا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زبردست احکامات دی ہے سورہ حجرات میں، آیت نمبر 1 سے 5 تک کی۔ ٹھیک ہے، اب ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے بارے میں اس میں کیا ہے، ہم اس پہ عمل کیسے کریں گے، ہمارے بیچ میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، تو یہ کیا ہے، ایک طرح غلط طریقہ ہے۔ ہمارے بیچ میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارے یہاں بھی کئی موقع ایسے ہوتے، کئی مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہوتا ہے، ذکر ہو رہا ہوتا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو، بات ہو رہی ہو، تو پھر کیا ہے، مومنوں کو آوازیں اپنی بلند نہیں کرنے کا۔ تو آپ دیکھیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی درس یعنی کہ حدیث پڑھی جا رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، درس اور تدریج میں حدیثوں کی جب بات کہی جا رہی ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، یہ فرمایا، کوئی انسان کہہ رہا ہے، تو پھر کیا ہے، اس وقت کا بھی انسان کو یہی ہے اہتمام رکھنا چاہیے کہ اس وقت کوئی بھی آواز بلند نہ کرے، خاموشی سے سنے۔ پھر درس ہوتا ہے یا قرآن کا دور ہے، قرآن اس میں کوئی حدیث پڑھی جا رہی ہے نا، تو جب بھی کبھی ہو ایسا مواقع کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کی جا رہی، تب بھی مومنوں کو اپنی آواز بلند نہیں کرنے کی۔ ٹھیک ہے، اور پھر آپ دیکھیں کہ 5 وقت میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہوتی ہے، آواز جو ہے، نام آتا ہے نا کہ اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت بھی کیا ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آوازیں بلند نہ کرو، خاموشی سے اذان سنو، اس کا جواب دو۔ اسی ایٹیکیٹ میں سے یہی ہے کہ انسان جب اذان ہو تو اس وقت کیا ہے، خاموش ہو جائے، کیونکہ کیا ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب میں سے ایک ادب ہے، ورنہ کیا ہوگا، رزلٹ بھی یہاں آگے آپ پڑھیں گے بتا دیا گیا۔ اور پھر آپ دیکھیں جب قرآن کریم کبھی انسان پڑھ رہا ہے، خاموشی سے اس کو سنے۔ آپ دیکھیں کہ قرآن کریم کس نے، مطلب کس کے اوپر نازل ہوا اور کس نے پڑھ کے سنایا، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا، پھر ہے نا، اور انہوں نے پھر اپنی تلاوت کی زبان سے،
اور پھر لوگوں تک پہنچایا۔ تو قرآن کریم بھی جب پڑھا جا رہا ہے یا سیرت میں بھی پڑھی جا رہی ہے، جہاں پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات ہو رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جا رہا ہے، تو پھر کیا کرنا ہے مومنوں کو، ایمان والوں کو بالکل خاموش ہو جانا ہے، بالکل خاموش۔ یا کوئی بات کرنی بھی پڑ جائے تو بہت زیادہ آہستگی کے ساتھ، سائلنٹ موومنٹ، یعنی کہ بالکل بس لپس چل رہے ایسا محسوس ہو، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، تم اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، اور تم اللہ سے ڈرو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ خوب سننے والا ہے اور خوب جاننے والا ہے۔ اے ایمان والو، تم اپنی آوازیں نبی کی آواز سے بلند نہ کرو، اور آپ سے اونچی آواز میں بات نہ کرو، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اونچی آواز میں بات نہ کرو، یہاں نہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مجلس میں بلند آواز میں بات کرو، اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بلند آواز میں بات کرو، جیسے تم ایک دوسرے سے اس کی آواز میں بات کرتے ہو، کہیں تمہارے اعمال برباد نہ ہو جائے اور تمہیں خبر تک نہ ہو، ٹھیک ہے۔ بہت بڑی بات ہے، بہت ڈرانے والی بات ہے، کہ وہی ہے نا کہ ایک انسان آخرت میں جائے گا، اس نے سوچا ہوگا کہ ہم نے تو بہت ساری زندگی نیک اعمال کیے، اچھے اچھے کام کیے، ہم تو توحید پر بھی تھے، ہم تو فلانے پر بھی تھے، ہم نے تو صدقات بھی کیے، ہم نے تو حج بھی کیا، ہم نے تو روزہ بھی کیا، لیکن اب کیا ہو گیا، انجانے میں، غفلت کے طور پر، اس کو تو پتہ ہے کہ ہم نے تو بہت سارے عمل کیے، لیکن کیا ہے، ہاتھ میں تو سوائے کٹورے کچھ نہیں، کیونکہ اس نے اس طریقے کے، اس کے پاس کیا تھے، ادب نہیں تھے۔ اس نے کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بات آتی تھی یا نام آتا تھا یا حدیث پڑھی جاتی تھی یا کچھ بھی ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تو پھر کیا ہے، اس نے کبھی بھی ان چیزوں کا کیا ہے، ادب نہیں کیا، لحاظ نہیں کیا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کھلا کھلا احکامات دیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہر لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم اپنی آوازیں نبی کی آواز سے بلند نہ کرو، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بلند آواز سے بات کی جائے چیخ چلا کے، جیسے کہ تم ایک دوسرے سے اونچی آواز میں بات کرتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال کیا ہے، برباد ہو جائے اور تمہیں خبر تک نہ ہو، تمہیں معلوم تک نہ ہو، ٹھیک ہے۔ بہت ڈرانے والی بات ہے یہ۔ آیت دیکھیے، آیت نمبر 3، بلا شبہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی آوازیں نیچی رکھتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کے دل اللہ تعالیٰ نے تقوی یعنی نیکی و پرہیزگاری کے لیے پرکھ کر خالص کر دیے تھے، ان کے لیے مغفرت کا اور بڑا اجر ہے۔ بلا شبہ جو لوگ آپ کے حجرے کے باہر سے آپ کو پکارتے ہیں، ان میں سے اکثر بے عقل ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے، مبلغ دین تھے، اس وقت کے بہت بڑے جو ہے نا ہستی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین تھے، ہر کوئی بیعت کرنے آ رہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا رہا ہے، بہت دور تک شہرت ہو چکی تھی۔ اب جو مدینہ ہے اس کے آس پاس کے جو علاقے تھے، وہاں تک بھی جو بدوی تھے، یعنی بدوی یعنی دیہاتی، جو آؤٹ آف ایریا میں رہنے والے لوگ ہیں، وہ بھی لوگ چلے آ رہے، اس میں امہات المومنین بھی رہا کرتی تھی نا۔ تو بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی وقت آرام کرنے کا وقت ہوا یا کھانے کا وقت ہوا یا لیٹنے کا وقت ہوا، لیکن یہ بدوی جو لوگ تھے بس ہر وقت چلے آ رہے ہیں، اے محمد کر کے چلا کے آواز دے رہے ہیں، حجرے کے باہر چلے آ رہے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فوراً آیت نازل فرمائی کہ کیا کرنا تمہیں، کہ تمہیں بالکل دھیمی آواز میں بات کرنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں، ٹھیک ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے اسی ایٹیکیٹ میں سے یہ بھی ایٹیکیٹس ہیں کہ جب کبھی آپ کا عمرے پہ جانا ہو اور وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں پر مسجد نبوی ہے، پھر وہاں پہ نا روزہ رسول پہ زیارت کی جاتی ہے، زیارت کرائی جاتی ہے، تو کبھی بھی وہاں پر چلا کر کے چیخ کر کے نہ بولے، یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے نا، کیونکہ وہاں پر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہے، روضہ رسول ہے۔ تو جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور وہاں پر بھی انسان اگر چلائے گا، چیخے گا، بدتمیزی کرے گا، لوگوں کو دھکے دے گا، مارے گا، تو پھر کیا ہے، تو آیت نمبر جو 2 ہے یہاں پر بھی کیا ہے، وہی اس پہ عائد ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائے اور تمہیں اس بات کی خبر تک نہ ہو۔ تو بہت الرٹ رہنے کی ضرورت ہے، بہت الرٹ رہنے کی۔ دیکھیں آیت نمبر 5، اور اگر وہ صبر کرتے یہاں تک کہ آپ خود ہی ان کی طرف نکلتے تو ان کے لیے بہت بہتر ہوتا، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس میں خبر لائے تو تحقیق کر لیا کرو، تاکہ تم کسی قوم کو نادانی سے تکلیف نہ پہنچاؤ کہ پھر تم اپنے کیے پر پछتاتے پھرو، اور جان لو بلا شبہ تم میں اللہ کے رسول ہیں، اور اگر بہت سے معاملات میں وہ تمہاری اطاعت کرے تو یقیناً تم مشقت میں پڑ جاؤ گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایمان کو تمہارا محبوب بنا دیا ہے، اور اس نے اسے تمہارے دلوں سے زینت دے رکھی ہے،
اور اس نے تمہارے لیے کفر اور فسق اور برائی اور نافرمانی کو ناپسند کر دیا ہے، اور یہی لوگ ہیں صحیح راہ اور ہدایت والے ہیں، اللہ کے فضل اور احسان سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا، خوب حکمت والا ہے۔ اور اگر مومنوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑے تو تم ان کے درمیان صلح کرا دو، پھر اگر ان دونوں میں سے ایک گروہ دوسرے پر ذاتی کرے تو تم اس سے لڑو، جو ذاتی کرتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی طرف لوٹ آئے۔ پھر اگر وہ لوٹ آئے تو تم ان دونوں کے درمیان عدل کے ساتھ یعنی صلح کر دو، اور تم انصاف کرو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یقیناً مومن تو ایک دوسرے کے بھائی ہیں، لہٰذا تم اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرا دیا کرو، اور تم اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اے ایمان والو، مردوں کی کوئی جماعت دوسرے مردوں کی مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ ان سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے ان سے بہتر ہو۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایٹیکیٹ بتا رہے ہیں ایک اسلامی معاشرے میں، کہ مسلمان عورتوں کو مسلمان مردوں کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ نہ تو کوئی مرد کسی مرد کا مذاق اڑائے، نہ کوئی عورت کسی عورت کا مذاق اڑائے۔ ہمارے کیا ہوتا ہے، دے مذاق اور دے مذاق میں یعنی کہ اپنے دل کی جو کینہ، بغض، حسد اور نفرتیں ہوتی ہیں، لوگ مذاق میں سب کہہ جاتے ہیں، اور جب سامنے والا تھوڑا برا ماننے لگتا ہے تو کہتے ہیں ارے بھائی آپ کیوں برا مان رہے ہیں، ہم تو مذاق کر رہے تھے نا، آپ تو ارے برا مان جاتے ہیں، آپ سے تو مذاق کرنے والا نہیں ہے نا۔ اس طریقے کے ان کے جملے اور بات اور ڈائلاگ ہوتا ہے۔ تو اللہ نے منع کر دیا کہ مذاق کرنے کا نہیں، کیونکہ مذاق میں کیا ہوتا ہے، سامنے والوں کے دلوں میں چوٹ پہنچ جاتی ہے۔ مذاق میں کیا ٹھٹھے اور ہا ہا اور ہی ہوتا ہے۔ اسلام میں اس کو سخت ناپسند کیا گیا، یعنی کہ اسلام اس کو نہیں پسند کرتا کہ زور سے ٹھہاکے مار کے کسی پر جو ہے ہنسا جائے، کسی کو ایک مذاق کا اس کو چیز بنایا جائے، کسی کے کپڑے پہ ہنسا جائے، کسی کی شکل پہ ہنسا جائے، کسی کے بالوں پہ ہنسا جائے، کسی کے قد پہ ہنسا جائے، کسی کے کلر پہ ہنسا جائے، کسی کے نام لے کر کے ہنسا جائے۔ تو مذاق کو ہی اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا منع کر دیا۔ تو مذاق میں بھی کسی کے ساتھ کیا نہیں کرنے کا ہے، مذاق نہیں کرنے کا ہے۔ تو مذاق سے سخت منع کر دیا مذاق۔ اور آپ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں، مذاق کو کوئی برا نہیں سمجھتا ہے نا، جہاں چار لوگ بیٹھے اور بات چیت ہوئی اور پھر کیا ہے ایک دوسرے سے بس مذاق میں سب کچھ شروع کر دیتے ہیں۔ اور یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے، یہ احکامات ہیں، حکم ہے کہ مذاق نہیں کرنے کا ہے، تمہیں مسخرہ پن نہیں کرنے کا، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر، تو مسخرہ کرنے کا نہیں، مذاق کرنے کا نہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو زبردست اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ حجرات میں احکامات دیے ہیں کہ واقعی میں حق نہیں ادا ہو سکتا ہے ایک دن کے دورے قرآن میں۔ انشاءاللہ آپ لوگ اس کو ڈیٹیل میں ضرور پڑھیے گا، تو بہت سارے احکامات انشاءاللہ جانیں گے۔ تو یہ کھلے احکامات ہیں، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے مذاق سے منع کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو ایسا نہیں یہ بھی ہے کہ ہنسی مذاق کرنا مطلب کہ ہنسی مطلب دل لگی نہیں کر سکتے ہیں، تو ایسا بہت سارے موقع ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی مجلس میں کیا ہوتے تھے، تھوڑی بہت جو ہے دل لگی ہنسی والے بات ہوتی تھی، لیکن ہاں اس طریقے سے بھدے اور لوگوں کو دلوں کو تکلیف دینے والے، ٹھیس پہنچانے والے اس طریقے کے مذاق، بےہودہ مذاق نہیں ہوتے۔ تعال میں دیکھیں مذاق میں کیا ہوتا ہے، بےہودہ فاحشہ باتیں اور بری باتیں اور بے حیائی کی باتیں ہوتی نا اکثریت مذاق میں، یا تو انسان اپنے دلوں کی ساری باتیں بھڑاس نکال رہا ہوتا ہے، تو مذاق سے اس لیے اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا ہے۔ تو مذاق میں ایسی باتیں کہہ سکتے تھے کہ ایک بار کی بات ہے کہ جو صحابہ تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، سب تربوز کھا رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی صحابہ سے کہ ارے فلاں تم نے تو جو ہے سارے تربوز کھا لیے، سارے تربوز کے بیج بھی کھا لیے، تو اس میں تو تم نے بیج بھی نہیں تم نے چھوڑے ہیں۔ تو صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تو سارے چھلکے بھی کھا لیے، آپ کے تو چھلکے بھی نہیں دکھ رہے۔ اس طریقے سے یہ اس طرح سے تھوڑا ہنسی وسی انسان کر سکتا ہے، یہ بھی نہیں کہا جا رہا کہ ایک دم شدت پسند ہو جائے اور بالکل ہی اپنے چہرے کو بالکل ہی رعب میں رکھنا ہے، ہنسنے کی ضرورت نہیں، ہنسنا تو کیا ہے سنت میں بھی شامل ہے نا، ہنسے مسکرائے انسان خوش رہے، ایسی اچھی باتیں کہے جو کسی کے دلوں کو ٹھیس نہ پہنچائے، اور جو سامنے والے بھی بالکل واضح ہو کہ ہاں بھی یہ مذاق ہو رہا ہے، دل لگی ہو رہی ہے، تو ہلکی پھلکی مطلب کہ ایسی بات جو جھوٹ نہ ہو، جس میں فاحشہ نہ ہو، جس میں بے حیائی نہ ہو، جس میں دل دکھانا نہ ہو، جس میں تانے نہ ہو، تو ایسی ہلکی پھلکی مطلب مذاق نہیں کر سکتے، مزاح کر سکتے، اس کو عربی میں مزاح کہتے ہیں، مزاح انسان کر سکتا ہے، دل لگی کر سکتا ہے، جو بالکل سب کے سامنے واضح اور کلیئر ہو، کسی طرح کا اس میں جھوٹ کے پرندے نہ ہوں۔
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے ایمان والو، مردوں کی کوئی جماعت دوسرے مردوں کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ اس سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے وہ عورتیں ان سے بہتر ہوں، اور تم آپس میں ایک دوسرے پر عیب نہ لگاؤ، اور تم ایک دوسرے کو برے القاب سے نہ پکارو، یعنی کہ برے القاب سے پکارتے، اگر کوئی موٹا ہے تو موٹا پکارتے، اگر کوئی لمبا ہے تو لمبو پکارتے، اگر کوئی ناٹا ہے تو نٹولہ پکارتے نا، اس طریقے سے کسی کے نام کے جو کسی کے اندر کوئی خامی ہے اس کو اسی القاب سے برے ناموں سے پکارے، تو یہ اس طرح سے اللہ تبارک تعالیٰ نے منع فرما دیا ہے. ٹھیک ہے، اگر کسی کے اندر کوئی چیز ہے بظاہر تو یہ اس نے اپنے آپ کو نہیں بنایا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے بنایا ہے. اگر کوئی اس طرح سے کسی کو پکارے گا، کوئی اگر کالا ہے تو اس کے کالو کے نام رکھ کے پکارے گا، کوئی اگر کچھ اس کے اندر عیب ہے تو اس کو اس کے برے نام سے پکارے گا، تو اس سے اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا ہے، سخت منع کیا ہے. اور یہ کیا ہے، کبیرہ گناہوں میں سے کبیرہ گناہ ہے. اور کبیرہ گناہوں کے بارے میں آپ کو پتا ہے شرط کہ کب تک معاف نہیں ہوتے، جب تک کہ وہ تگڑی توبہ نہ کرے، اپنی اصلاح نہ کرے، اور شرمندہ نہ ہو، اور آئندہ نہ کرنے کا عزم ارادہ نہ کرے. ایمان لانے کے بعد برائی کے نام، یعنی کہ برائی کے نام سے پکارنا برا ہے، اور جس نے توبہ نہ کی ہو تو وہی لوگ ظالم ہیں. یعنی کہ آپ دیکھیں کہ برائی والے نام سے بھی کسی کو پکارنا نہیں چاہیے، یعنی کسی کا کوئی نام ہے، اس نے کوئی برائی کی ہے، اسی کے نام سے وہ فیمس ہو گیا تو وہی نام لیا جا رہا ہے، تو اس طریقے سے برے القاب سے بھی نہیں پکارنا چاہیے کسی کو. آیت دیکھیں، آیت نمبر 12. اے ایمان والو، بہت سی بدگمانیوں سے بچو، بلا شبہ بعض بدگمانیاں گناہ ہیں، اور تم ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کرو، اور تم میں سے کوئی دوسرے کی غیبت نہ کرے. کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے بھائی کا مردہ گوشت کھائے؟ تو ظاہر ہے کہ تم اسے ناپسند کرتے ہو. اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، بے شک اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ اور احکامات فرما رہے ہیں، ایک ساتھ کئی احکامات ہیں. کہ پہلے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ بدگمانی سے بچو، یعنی کہ بد ذہنی سے بچو، کہ کسی کے بارے میں کہ انسان غلط سوچے کہ فلاں نے، اب مثال کے طور پہ چھوٹی سی مثال دے رہے کہ مثال کے طور پہ گھر میں کوئی چیز گم ہو گئی، کوئی سرونٹ آتا ہے، دماغ کہاں گیا کہ وہ سرونٹ لے گیا ہوگا، وہی نوکرانی ہمارے کے کام کرنے والی ہے تو کام کرنے والی آپا ہی لے گئی ہوں گی نا. اس طریقے سے بدگمانی سے بچو. جب تک کہ کوئی اوتھینٹک تمہیں دلیل نہ مل جائے، پروف نہ مل جائے، کسی کے بارے میں بدگمانی مت کرو. یا کہیں پہ کوئی بات ادھر ادھر پھیل گئی تو انسان بدظن ہو رہا ہے کہ نہیں فلاں نے ہو سکتا کہہ دیا، ہم نے فلاں سے کہا ہے، اس نے کہہ دیا ہو. اسی طرح سے نہ جانے بدگمانی کتنے طریقے کی ہوتی ہے، ان تمام بدگمانی سے تمہیں کیا کرنا ہے، بچنا ہے. اور بلا شبہ بعض بدگمانیاں کیا کرنا ہے، گناہ بھی ہے. اور اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کرو، ولا تجسسو، یعنی کہ تم جاسوسی مت کرو، یعنی کہ تم ایک دوسرے کے ٹوہ میں مت رہو، یعنی کہ پردے ہٹا ہٹا کے مت دیکھو پڑوس میں کون آیا کون گیا. پردے ہٹا ہٹا کے تم یہ نہ تاکو کہ وہاں پہ کون ہنس رہا ہے، کون بات ہو رہی ہے، کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے. آس پڑوس والے کی ٹوہ میں نہ رہو، یا اپنی فیملی کی، خاندان میں، اور جو تمہارے بھائی بہن ہیں، جو تمہارے آپس میں نند ہے، دیور ہے، جیٹ ہے، فلاں ہے، ڈھمک ہے، جن کے بھی ہے تمہارے آس پاس کے رہنے والے، تو ان کے ٹوہ میں جاسوسی میں قطعی مت رہو. ٹھیک ہے، تو جاسوسی کرنے کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے منع کر دیا، خاص کر کے عورتوں سے ہی خطاب ہے. مرد تو یہ سب کام ہمیں لگتا ہے بالکل ہی نہیں کرتے ہوں گے، اگر کرتے ہیں تو وہ بھی بچے. تو سارے ہی لوگوں سے خطاب ہے، ایمان والوں میں دونوں شامل ہوتے ہیں، مرد عورت دونوں. تو مجھے لگتا ہے خاص کر کے یہ جو چیزیں ہیں عورتوں میں زیادہ پائی جاتی ہیں، جاسوسی کرنا، لوگوں کے ٹوہ میں رہنا، کہ فلاں کی شادی لگی، فلاں کی اگر شادی ٹوٹی تو کیا وجہ ہے، اگر طلاق ٹوٹی تو کیا وجہ ہے، تو تجسس ہو رہا ہے نا. تو اس سے تمام چیزوں سے انسان کو بچنا ہے. کوئی آپ کو بتا دیتا ہے تو بس ٹھیک ہے، اس کو مطلب کہ اللہ تعالیٰ اس کو صبر دے کہ طلاق ہوئی تو وجہ بتا رہا، تو اللہ تعالیٰ اس کو صبر دے، اس کے لیے بہتر راستہ نکال دے. اگر کوئی نہیں بتاتا تو اس کے ٹوہ میں نہ رہے، ختم کرے، جانے دے، بھول جائے. تو یہ کیا ہے، جاسوسی نہیں کرنا ہے. ورنہ کیا کسی کے ٹوہ میں رہے، کسی کے پیچھے لگ گئے، کسی کی بات کی جو ہے تہ تک اندر جڑ تک پہنچ نہ جائے تب تک کہ پھر کیا اسے کہتے ہیں جاسوسی کرنا. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس سے منع کر دیا کہ ولا تجسسو، تمہیں جاسوسی ٹوہ میں نہیں کرنا ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے تم میں سے کوئی دوسرے کی غیبت نہ کرے. ٹھیک ہے، تو غیبت یعنی کہ کسی شخص کے اندر وہ برائی ہوتی ہے تو کیا ہے، وہ غیبت ہے. اور اگر کسی کے اندر کی شخص میں وہ برائی نہیں ہوتی ہے اور وہ اس کے بارے میں کہی جا رہی تو وہ بہتان ہے، تو وہ غیبت سے بھی بڑا بہتان ہے. تو اس سے بھی بہت بچنا چاہیے انسان کو. تو کسی کے اندر کوئی خامیاں ہیں، کوئی برائی ہے، تو کوئی لڑا ہے، کوئی جھگڑا ہے، کوئی آپس میں اتفاقیاں ہوئی ہیں، برائیاں ہیں پھیلی ہوئی ہیں، تو غیبتیں نہیں کرنے کا، غیبت منع کر دیا. لا یحب الجہرا، جو پارا ہم لوگوں نے 6 پڑھا اسی میں منع کر دیا اللہ تبارک تعالیٰ نے. اللہ تبارک تعالیٰ برائی کی جو آوازیں بلند کرتا، منع اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا کہ بری آواز کو کوئی انسان بلند کرے، بری آواز کو، بری باتوں کو پھیلائے. تو غیبت نہیں کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے،
تو غیبت سے سخت بچے، کیونکہ غیبت کرنا کیا ہے؟ کبیرہ گناہوں میں سے ایک بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ مثال سے بات سمجھا رہے ہیں، کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا لے؟ کوئی نہیں پسند کرے گا نا، کوئی ایسا جانور بھی نہیں پسند کرے گا، کہ جانور بھی ایک دوسرے سے کیا ہوتے ہیں؟ بھائی بہن، ان کے اندر بھی کیا ہوتا ہے؟ فیملی ہوتی۔ تو وہ جب جانور نہیں پسند کرے گا تو پھر ہم تو کیا، ہم تو انسان ہے، کوئی بھی نہیں پسند کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا لے۔ لیکن غیبت کرنا ایسا گناہ ہے جیسے اس نے مردہ بھائی کا گوشت کھا لیا ہو، اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھایا ہو۔ تو غیبت کرنا سخت گناہ ہے، سختی سے منع کر دیا اللہ تبارک تعالیٰ نے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ، یہ تمہیں پسند نہیں ہے نا، تم اسے ناپسند کرتے ہو، تو پھر کیا ہے؟ بس تم اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تعالیٰ بہت توبہ کرنے والا ہے اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے بعض اخلاقی برائیوں سے روکا ہے، حدیثوں میں بھی ان کوتاہیوں سے منع کیا گیا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم بدگمانی سے بچو، کیونکہ بدگمانی سب سے بڑی جھوٹی بات ہے، یعنی بدزنی سب سے پہلے نمبر پہ جو آئی نا، بدزنی، تو بدگمانی، اس سے بچو۔ اور پھر تم نہ دوسروں کے ٹوہ میں نہ رہا کرو، کسی کے عیب نہ ٹٹولو، نہ ایک دوسرے سے بڑھنے کی بیجا ہوس کرو، اور نہ آپس میں حسد اور بغض رکھو، اور نہ ایک دوسرے سے منہ پھیرو۔ اے اللہ کے بندو، آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ۔ یہ بخاری کی حدیث، حدیث نمبر 6066 اس کا نمبر ہے۔ ایک دوسری روایت میں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو گھر میں آتے ہی کے ساتھ ہی کچھ خواتین کا یہ معاملہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی ہسبینڈ آئے تو کیا ہے، انہوں نے چغل خوریاں کرنا شروع کر دی، دن بھر کی سسرال والوں کی بات ہسبینڈ سے اٹھا کے لگا دی، اب ہسبینڈ بیچارہ گیا، پورے گھر میں اس نے بونڈر مچا ڈالا۔ تو اس سب سے منع کر دیا۔ تو یہ چغل خوری عورتوں میں زیادہ ہوتی ہے، یا پھر کسی نن کے اندر ہے چغل خوری، یعنی کہ اس نے پھر جو ہے بھاوج کی بات اٹھا کر کے ماں باپ سے چغل خوری کر دی، یا بھائی سے چغل خوری کر دی۔ تو ان تمام طریقے کی چغل خوری سے منع کر دیا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ چغل خور انسان جنت میں نہیں جائے گا۔ چغل خوری کیا ہے؟ کسی کی ادھر کی بات دیکھی، ادھر جا کے آگ لگا دی، پھر لڑائی جھگڑا بڑھا، اور پھر فساد بڑھ گیا، پھر بہت بڑا بوالا مچ گیا۔ تو چغل خوری کی وجہ سے ہوتا ہے، چغل خوری کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ یہ جو حدیث ہے بخاری کی حدیث، حدیث نمبر 6065 اس کا نمبر ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر دو قبروں پر سے ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قبروں والوں پر عذاب ہو رہا ہے، کیونکہ ان میں سے ایک شخص وہ تھا جس کے اوپر کیا تھا؟ وہ پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، دوسرا وہ شخص تھا جو چغل خور تھا۔ یہ بخاری کی حدیث، حدیث نمبر 6052 اس کا نمبر ہے۔ جو چغل خوری کرنے والے کے اوپر کیا ہے؟ قبر میں جاتے کے ساتھ ہی اس کے اوپر عذاب کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام جو اللہ تبارک تعالیٰ نے احکامات دیے ہیں، ان تمام جو بچنے والے احکامات، جو گناہ کے کام ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو ان سب سے محفوظ رکھے، ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جھوٹ، غیبت، چگلی، بہتان، تجسس، ٹوہ اور غیبت سے خاص کر کے اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہم سب کے اعمال سدھار دے، اور ہم سب کو بہترین بہترین انسان بنا دے جیسے صحابہ ہوا کرتے تھے، صحابیات ہوا کرتے تھے۔ آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر دیکھیں، آیت نمبر 13، اے لوگو بلا شبہ ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، اور ہم نے تمہارے خاندان اور قبیلے بنائے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ کہ یہاں تم سے زیادہ عزت والا ہے، تم سے زیادہ عزت والا ہے، اور تم میں سے زیادہ متقی ہے۔ بلا شبہ اللہ بہت علم والا، خوب باخبر ہے۔ دیہاتیوں نے کہا ہم ایمان لائے۔ آپ کہہ دیجئے تم ایمان نہیں لاؤ، لیکن تم یوں کہو کہ ہم اسلام لائے، اور ابھی تک تمہارے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا ہے، مضبوط یعنی نہیں ہوا ہے، اور اگر تم اللہ سے اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تو وہ تمہارے اعمال کی جزا میں سے ہے، کچھ کم نہیں کرے گا۔ بلا شبہ اللہ بخشنے والا ہے اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بس سچے مومن تو وہ ہے جو اللہ اس کے رسول پر ایمان لائے اور انہوں نے شک نہ کیا، اور انہوں نے اپنے مال اور اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کے، یہی لوگ سچے مومن ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کیا تم اللہ تعالیٰ کیا اللہ تعالیٰ کو اپنے دین کی خبر دیتے ہو؟ اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ آسمان میں، جو کچھ زمین میں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ وہ دیہاتی آپ پر احسان جتاتے ہیں کہ مسلمان ہوئے، کہہ دیجئے تجھ پر اپنے اسلام لانے کا احسان نہ جتاؤ، تو مجھ پر اپنے اسلام لانے کا احسان نہ جتاؤ، بلکہ اللہ تعالیٰ تم پر یہ احسان فرماتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت دے دی، اگر تم سچے ہو۔ بلا شبہ اللہ آسمان اور زمین کی چھپی باتیں جانتا ہے، اور اللہ خوب دیکھ رہا ہے جو تم عمل کرتے ہو۔
سورہ قاف، سورہ قاف یہ حروف مقطعات میں سے ہے ورڈ، تو وہی ہے جس کے معنی مفہوم اللہ تبارک تعالیٰ نے کسی کو بتایا ہی نہیں ہے، تو اللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے کہ قاف کے کیا معنی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بہت رحم کرنے والا ہے، نہایت مہربان ہے۔ قاف قسم ہے قرآن مجید کی، بلکہ انہوں نے تعجب کیا کہ ان کے پاس انہی میں سے ایک ڈرانے والا آیا۔ پھر کافروں نے کہا یہ تو عجیب بات ہے، کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے؟ یہ واپسی تو عقل سے بہت دور ہے۔ یقیناً ہمیں علم ہے جو کچھ زمین اور ان میں سے کم کرتی ہے، اور ہمارے پاس ایک کتاب ہر چیز کی حفاظت کرنے والی ہے۔ بلکہ انہوں نے حق کو جھٹلایا جب وہ ان کے پاس آئے، چنانچہ وہ ایک الجھے ہوئے معاملے میں ہیں۔ کیا پھر انہوں نے اپنے اوپر آسمان کی طرف نہیں دیکھا کہ ہم نے اسے کیسا بنایا ہے، اور ہم نے اسے سجایا ہے اور اس میں کوئی شگاف نہیں، اور ہم نے زمین پھیلائی اور ہم نے اس میں مضبوط پہاڑ گاڑ دی، اور ہم نے اس میں ہر طرح کے خوشنما نباتات اگائی۔ حق کی طرف رجوع کرنے والے ہر بندے کی بصیرت اور نصیحت ہے اس کے لیے۔ اور ہم نے آسمان سے برکتوں والا پانی نازل کیا، پھر ہم نے اس کے ذریعے سے باغات اور اناج کی کٹنے والی فصلیں اگائی، اور کھجور کے اونچے اونچے درخت جن کے شگوفے تہ بتہ ہیں بندوں کی روزی کے لیے۔ اور ہم نے اس پانی کے ذریعے سے مردہ زمین کو زندہ کیا، اسی طرح مرنے کے بعد قبروں سے نکلنا ہوگا۔ ان سے پہلے قوم نوح نے اور رس والوں نے سمود نے جھٹلایا، اور عاد اور فرعون نے اور برادران لوط نے اور ایکا یعنی بستی والوں نے بھی قوم تبا نے ان سب رسولوں کو جھٹلایا، تو ان پر میری وعید یعنی سزا کا وعدہ ثابت ہو گیا۔ کیا پھر ہم پہلی بار پیدا کر کے تھک گئے ہیں؟ یعنی کہ ایک سوال ہے، تو نہیں، بلکہ نئے سرے سے پیدا کرنے کے متعلق شک میں ہیں۔ یقیناً ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے، اس کے دل میں ابھرنے والے وسوسوں کو بھی ہم جانتے ہیں، اور ہم اس کی جو خاص رگ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے اپنے بارے میں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کتنے بندوں کے قریب ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا، اور ہم اس کے دل میں آنے والے خیالات جو اٹھتے ہیں ان سے بھی ہم کیا ہے، واقف ہیں۔ یعنی انسان جو کچھ بھی چھپاتا ہے اور دل میں جو رکھتا ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کی خبر میں ہے۔ وسوسہ، دل میں گزرنے والے خیالات کو کہا جاتا ہے جس کا علم انسان کے علاوہ اس کو کسی کو نہیں ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو ان وسوسوں کو بھی جانتا ہے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری امت سے دل سے جو گزرنے والے خیالات ہیں اس کو معاف کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میری امت سے جو دل سے گزرنے والے خیالات ان کو معاف کر دیا گیا، یعنی ان پر گرفت نہیں ہوگی جب تک کہ وہ زبان سے نہ اس کا اظہار نہ کر لے یا عمل نہ کر لے۔ ٹھیک ہے، وسوسے آتے، لیکن بار بار اگر کوئی بار بار ایک ہی چیز سوچ رہا ہے، وسوسے لا رہا ہے، تو پھر کیا اس کو بھی پکڑ ہو سکتی ہے؟ پچھلی بار ہم لوگ پڑھ بھی چکے ہیں۔ تو یہاں جو لفظ آیا ہے من حبل الورید، ورید مانے شہ رگ، یعنی رگ جان کو کہا جاتا ہے جس کے کٹنے سے موت واقع ہو جاتی ہے۔ یہ رگ حلق کے ایک کنارے سے لے کر کندھے تک کی ہوئی ہوتی ہے، اور اس سے قرب سے مراد قرب علمی، یعنی کہ اللہ تبارک تعالیٰ علم کے لحاظ سے انسان کے بالکل ہی قریب ہے، اتنے قریب ہے کہ اس کے نفس کی جو بات ہے نا اللہ تبارک تعالیٰ کو وہ بھی معلوم ہے، اتنے قریب ہے۔ ٹھیک ہے، تو امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ نحنو سے مراد فرشتے، یعنی اللہ کے جو فرشتے ہیں انسان کی رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں، کیونکہ انسان کے دائیں بائیں دو فرشتے ہر وقت موجود رہتے ہیں، اور وہ انسان کی ہر بات اور ہر عمل کو نوٹ کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ بندوں کے بہت قریب ہے، اور اپنے علم کی بنا پر، اور اتنے قریب ہے کہ جتنا انسان کی جو رگیں جاں ہوتی ہے اس سے بھی زیادہ اللہ تبارک تعالیٰ بندوں کے قریب ہے۔ اب انسان کی ہر وقت جو بات ہے، رہنا ہے، اٹھنا ہے، بیٹھنا ہے، پکارنا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کو خبر نہیں؟ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کی خبر ہے، کیونکہ کیا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کا علم بہت وسیع ہے، اللہ عالم ہے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 17، جب لیتے ہیں دو لینے والے یعنی فرشتے اس کی دائیں طرف اور بائیں طرف بیٹھے ہوئے ہیں، انسان جو بھی بات منہ سے نکالتا ہے وہ لکھنے والے اس کے پاس ایک نگراں فرشتہ تیار رہتا ہے، اور موت کی سختی حق کو سامنے لے آتی ہے۔ یہی ہے وہ موت جس سے تو بھاگتا تھا، اور سور میں پھونک ماری جائے گی، اور سور میں پھونک دیا جائے گا، یعنی سور کو جو ہے پھونک مار دی جائے گی، یعنی کہ عذاب کا دن واقع ہو جائے گا۔ یہ وعید ہے، عذاب کے وعدے کا دن ہے، اور ہر نفس اس دن آئے گا، اس کے ساتھ ایک ہانکنے والا اور ایک گواہی دینے والا ہوگا۔ یقیناً تو اس سے غفلت میں تھا،
تو ہم نے تجھ سے تیرا پردہ ہٹا دیا، چنانچہ آج تیری نگاہ بہت تیز ہے۔ اور اس کا ساتھی یعنی فرشتہ کہے گا یہ ہے وہ جو مطلب ریٹرن میں جو تیار کیا تھا، جو اعمال نامہ لکھا جا رہا تھا وہ جو میرے پاس ہے، اس طرح سے جو اس کا اعمال نامہ ہوگا وہ ان کو پکڑا دیا جائے گا۔ تم دونوں ہر کافر سرکش کو جہنم میں ڈال دو، بھلائی سے منع کرنے والے کو، حد سے نکلنے والے کو، شک کرنے والے کو، وہ جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرا معبود بنا لیا، لہٰذا تم دونوں اسے سخت عذاب میں ڈال دو۔ اس کا ساتھی شیطان کہے گا اے ہمارے رب، میں نے اسے سرکش نہیں بنایا تھا، لیکن وہ خود ہی پرلے درجے کی گمراہی میں پڑا رہا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے پاس جھگڑا نہ کرو، حالانکہ میں پہلے ہی تمہاری طرف عذاب کی وعید بھیج چکا تھا۔ میرے یہاں بات بدلی نہیں جاتی اور میں بندوں پر ظلم توڑنے والا نہیں ہوں۔ یاد کرو جس دن ہم جہنم سے کہیں گے کیا تو بھر گئی، تو وہ کہے گی کیا کچھ اور ہے، اور جنت متقیوں کے لیے قریب کر دی جائے گی اور وہ دور نہیں ہوگی۔ کہا جائے گا یہ وہ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، خوب رجوع کرنے والے، اللہ کے حکم کی حفاظت کرنے والے ہر شخص سے جو رحمان سے بن دیکھے ڈرتا تھا اور جو وہ رجوع کرنے والا دل لے آیا تھا، یعنی وہ متقی لوگ تھے اور جو اللہ تعالیٰ سے بن دیکھے ڈرتے تھے اور رجوع کرنے والے دل لائے تھے۔ اور کہا جائے گا تم اس جنت میں سلامتی سے داخل ہو جاؤ، یہی ہمیشہ رہنے کا دن ہے۔ وہ جو کچھ چاہیں گے ان کے لیے اس میں ہوگا، اور ہمارے پاس مزید بھی ہے۔ اور ان سے پہلے ہم نے کتنی قومیں ہلاک کر دی، وہ ان سے قوت میں بہت زیادہ سخت تھی، پھر انہوں نے شہروں میں بھاگ دوڑ کی، کیا انہیں کوئی بچ نکلنے کی کوئی جگہ ملی؟ بلا شبہ اس میں اس شخص کی نصیحت ہے جو دل رکھتا ہے یا وہ کان لگائے جبکہ وہ حاضر ہو۔ اور یقیناً ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے 6 دنوں میں پیدا کیا ہے، اور ہمیں کسی قسم کی تھکاوٹ نے چھوا نہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو وہ کہتے ہیں اب آپ اس پر صبر کریں اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کریں، سورج نکلنے سے پہلے اور اس کے سورج کے چھپنے سے پہلے، اور رات کے کچھ حصے میں پھر آپ اس کی تسبیح کریں، اور سجدوں یعنی نمازوں کے بعد بھی۔ اور توجہ سے سنیے، جس دن منادی کرنے والا قریب کے مقام سے آواز دے گا، جس دن وہ اس چیخ یعنی کہ سور پھونکنے والی جو چیخ ہوگی نا، اس کو وہ حقیقت میں سنیں گے، تو یہی قبروں سے نکلنے کا دن ہوگا۔ بلا شبہ ہم ہی زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی مارتے ہیں، اور ہماری طرف سب کو ہی واپسی ہے۔ جس دن ان پر سے زمین پھٹے گی، اس میں سے نکل کر وہ دوڑیں گے۔ یہ حشر کا یعنی کہ برپا ہونے کا یعنی حشر برپا کرنا ہم پر نہایت آسان ہے، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور ہمیں اسے خوب جانتے ہیں جو وہ یعنی مشرک لوگ کرتے ہیں، اور آپ ان پر زبردستی کرنے والے نہیں، لہٰذا آپ اس قرآن کے ذریعے سے اس شخص کو نصیحت کرتے رہیے جو میری وعید یعنی سزا اور عذاب کی دھمکی سے ڈرتا ہے۔ سورہ زاریات۔ زاریات کے معنی ہوتے ہیں ہوائیں۔ تو یہاں اس سورت کے آغاز میں ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زاریات یعنی ہواؤں کی قسم کھا کے کہا ہے کہ یعنی ان ہواؤں کی قسم جو غبار اڑا کر بکھیر دیتی ہیں، یعنی اسی لفظ سے اس سورہ کا نام رکھا گیا ہے الزاریات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسم ہے ان ہواؤں کی جو مٹی وغیرہ کو اڑا کر بکھیرنے والی ہیں، پھر ان بادلوں کی جو پانی کو بوجھ اٹھانے والی، پھر ان کشتیوں کا جو آسمان آسانی سے چلنے والی ہیں، پھر ان فرشتوں کی جو کام تقسیم کرنے والے ہیں۔ بلا شبہ تمہیں جو وعدہ دیا جاتا ہے وہ ضرور سچا ہے، اور بلا شبہ اعمال یعنی جزا یعنی بدلہ ضرور ملنے والا ہے، یعنی کہ قیامت کے دن حساب کتاب ضرور ہونے والا ہے۔ قسم ہے آسمان کی جو راستوں والا ہے، بلا شبہ تم آپس میں مختلف باتوں میں پڑے ہوئے ہو، اس ایمان سے پھیرا جاتا ہے جو شخص بھلائی سے پھیرا گیا، اٹکل پچو کرنے والے مارے گئے، وہ لوگ جو غفلت میں پڑے ہوئے بھولے پڑے ہوئے ہیں۔ وہ پوچھتے ہیں جزا یعنی بدلے کا دن کب ہوگا، جس دن وہ آگ میں جلائے جائیں گے، کہا جائے گا تم اپنا عذاب چکھو، یہ وہ عذاب ہے جسے تم جلدی مانگتے تھے۔ بلا شبہ متقی لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے، جو کچھ ان کا رب انہیں دے گا وہ اسے لے رہے ہوں گے، بلا شبہ وہ اس سے پہلے نیکوکار تھے، وہ رات کو بہت تھوڑا ہی سوتے تھے، اور وہ سحری کے وقت مغفرت اور بخشش کی دعائیں مانگا کرتے تھے، اور ان کے مالوں میں سوالی اور محروم شخص کا حصہ ہوتا تھا، اور یقین کرنے والوں کے لیے زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں، اور خود تمہارے نفسوں میں بھی پھر تم دیکھتے نہیں، اور آسمان میں تمہارا رزق اور ہر چیز بھی اس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ پھر قسم ہے آسمان اور زمین کے رب کی، بلا شبہ یہ ذکر حق ہے جسے تم بولتے ہو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ کے پاس ابراہیم کے معزز مہمانوں کی خبر آئی، جب اس کے پاس وہ پہنچے تو انہوں نے سلام کہا، تو ابراہیم نے کہا تم پر سلام ہو،
تم لوگ تو اجنبی ہو۔ پھر چپکے سے اپنے گھر والوں کی طرف چلا گیا اور ایک موٹا تازہ بچڑا بھون کر لے آیا، پھر وہ انہیں پیش کیا۔ کہا تم کھاتے کیوں نہیں؟ تو تب اس نے دل میں ان سے خوف محسوس کیا، تو انہوں نے کہا نہ تو ڈر، اور انہوں نے اسے بڑے علم والے بیٹے کی خوشخبری دی۔ پھر ابراہیم کی عورت حیرت کے مارے سامنے آئی، اس نے تعجب سے اپنے چہرے پر ہاتھ مارا اور کہا میں بانجھ بڑھیا ہوں، اولاد کیسے جنوں؟ انہوں نے کہا کہ تیرے رب نے اسی طرح کہا ہے، بلا شبہ وہ حکیم یعنی حکمت والا ہے، اور علیم ہے یعنی خوب جاننے والا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی آج کی ہماری کلاس مکمل ہوئی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا کثیرا۔